الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اب علامات قیامت کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یہ دن، یہ قیامت کا دن، یہ روز جزا، اس کا آنا تو طے ہے۔ یہ دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، انسان کا ضمیر اس کی گواہی دیتا ہے، خیر و شر کا شعور اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اسی کا تقاضا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو دینونت برپا ہوئی ہے وہ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے۔ اس کا آنا طے ہے، لیکن یہ دن کب آئے گا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ کئی مقامات پر یہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ جس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں متنبع کیا جا رہا ہے، پیغمبر جس کے بارے میں انذار کر رہے ہیں، وہ کب آئے گا؟ دنیا معلوم نہیں کب سے قائم ہے۔ اب نئی سائنس نے اسے اربوں سال تک وسعت دے دی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ سوال کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، کب آئے گا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی موت کا وقت نہیں بتایا، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ 2 سال جیے گا، 10 سال جیے گا، 50 سال جیے گا، 200 سال جیے گا۔ وہ وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ کس وقت آئے گا بس وہ آ جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو جیسے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہی بات بیان کی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا وقت اسی کے علم میں ہے، اور اپنے کسی نبی یا فرشتے کو بھی وہ اس پر مطلع نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں، طٰہٰ میں، حامیم السجدہ میں، اس کے حوالے میں نے نیچے اس کتاب میں دے دیے ہیں، یہ صراحت کر دی ہے کہ یہ وقت نہ کسی نبی کو معلوم ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے۔ قیامت کب برپا ہوگی یہ اللہ کا خاص علم ہے جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی وقت کیا ہے، وہ ٹھیک کون سا لمحہ ہوگا جب یہ عالم درہم برہم کر دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، ایک ایک چیز درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ یہ وقت کب آئے گا، کس گھڑی آئے گا، کس لمحے آئے گا، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی۔ اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، حدیثوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور اگر قدیم صحیفوں کا آپ مطالعہ کریں تو ان میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض عمومی نوعیت کے ہیں، اور بعض کی نوعیت متعین واقعات و حوادث کی ہے۔ یعنی 2 طرح کی علامتیں ہیں جو قرآن میں، حدیث میں، قدیم صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں۔ عمومی نوعیت کی علامات، یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے۔ یعنی ان میں کوئی متعین واقعہ، کوئی متعین حادثہ وہ زیر بحث نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر اگر یہ بیان کیا جائے کہ شر بہت عام ہو جائے گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی حد تک اضافی ہوتی ہے۔ یعنی عام ہو جائے گا، کتنا عام ہو جائے گا، اس وقت کتنا ہے، ماضی میں کتنا ہے،
تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ متعین واقعات و حوادث الگ چیز ہے اور اس طرح کی عمومی علامتیں بالکل الگ چیز ہے۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں عذاب آیا کرتا تھا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ معاملہ کرتے تھے قوموں کے ساتھ۔ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے، بعض دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد ایک طرف وہ انذار کر رہے ہوتے تھے، دوسری طرف کچھ آفتیں، کچھ مصیبتیں، کچھ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر منصہ عالم پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہونے لگ جاتا تھا کہ گرفت ہونے والی ہے۔ اس میں بھی پھر یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ جاتا تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اس بدحالی کو، اس تکلیف کو، اس آفت کو، اس وبا کو سکھ میں بدل دیتے تھے، خوشحالی میں بدل دیتے تھے، اطمینان اور سکون اور رفاہیت میں بدل دیتے تھے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے جو دینونت یا جزا و سزا یا قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے اس سے پہلے نمودار ہوتی تھی۔ قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض عمومی نوعیت کی چیزیں ہوں گی، لیکن کہاں بتایا گیا ہے؟ قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ یعنی پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے تو وہ کہیں یہ ذکر نہیں کرتا کہ دنیا کی حالت اس وقت کیا ہوگی، شر کے لحاظ سے کیا ہوگی، خیر کے لحاظ سے کیا ہوگی۔ پہلی قسم کی علامات، اس سے مراد وہی عمومی نوعیت ہے، یعنی وہ علامتیں جو متعین واقعات یا متعین حوادث کو بیان نہیں کرتی۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے راویوں نے جو باتیں بیان کی ہیں۔ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے وہ روایتوں کی صورت میں ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ کسی مورخ نے باقاعدہ ایک تاریخ زمانہ نبوی میں لکھ دی ہے یا اس کے فوراً بعد کسی صحابی نے لکھ دی ہے۔ روایتوں کی صورت میں باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ واقعہ ہوا، یہ معاملہ پیش آیا، فلاں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس کی ظاہر ہے کہ کوئی ذمہ داری نہ رسول اللہ پر عائد ہوتی ہے، نہ صحابہ کرام پر عائد ہوتی ہے۔ راوی لوگ ہیں جو بات بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا۔ تو یہ وہ روایتوں کا ریکارڈ ہے جو اس وقت ہمارے پاس سیرت اور سوانح اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا ماخذ ہے، دین کا نہیں۔ دین تو سب کا سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، اس لیے یہ بحث اس کے بارے میں نہیں ہے۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی، ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے۔ تو روایتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی احادیث، جن کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ علم کی اصطلاح میں ان کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ کسی ایک آدمی نے، دو لوگوں نے، چار لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر کوئی بات بیان کر دی ہے کہ ہم نے یہ اس طرح سنی تھی۔ دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو جو متعین واقعات و حوادث کی طرح کی علامتیں ہیں ان میں سے بھی ایک ہی چیز بیان ہوئی ہے، اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، یہ کہا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے جو گویا اس بات کا الارم ہوگا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں رہی، اور انہی کے خروج کا وہ آخری مرحلہ ہے جس کے پردے سے سورہ اسرافیل نمودار ہو جائے گا۔ دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے۔ یعنی ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہوگا، قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کا خروج یہ قضائے مبرم ہے، اس کو تو ہونا ہے۔ اس لیے
کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں کسی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات بالعموم بتائی جاتی ہیں ان میں سے بعض ان روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ یعنی قرآن میں تو ایک ہی علامت بیان ہوئی ہے اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، اس کی میں آگے وضاحت کروں گا، لیکن جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی ظاہر ہے کہ وہی روایتیں قابل اعتنا ہوں گی، قابل بحث ہوں گی، قابل توجہ ہوں گی، جن کو محدثین نے اپنی اصطلاح کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سارا ہی جملہ سمجھ لینے کا ہے۔ محدثین کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس تاریخی ذخیرے پر علمی کام کیا ہے، ان کو حدیث کی اصطلاح کی وجہ سے محدثین کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روایتیں بیان کرنے والوں کو بھی جانچا پرکھا اور جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے اس کا بھی جائزہ لیا اور اس کے بعد اپنا ورڈکٹ دیا ہے۔ یہ ورڈکٹ کتابوں میں ثبت ہو چکا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے تحقیق کر کے راویوں کے بارے میں کیا رائے دی اور انہوں نے کسی متن کے بارے میں کیا نقطہ نظر اختیار کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی کام ہے، یعنی جو مواد ان کو ملا، جو باتیں ان تک پہنچیں، جو کچھ انہوں نے سنا۔ اس زمانے میں بھی ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں، افواہیں بھی اڑ جاتی ہیں، لوگ گھڑ کر بھی باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو سوشل میڈیا پر بعض اوقات ایسی بے پر کی اڑا دی جاتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن انہی میں صحیح، سچی، متعین خبریں بھی ہوتی ہیں اور ان کو بھی ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات بھی یہی کام کرتے ہیں، ان میں بھی ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی تحقیق کی جائے۔ یعنی جو خبریں بھی ملی ہیں اس لیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے قول و فعل کی حیثیت سے بیان ہو رہی ہیں۔ بیان کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی یا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کی یہ اہمیت لازم کرتی ہے کہ ان کا بھی جائزہ لیا جائے، بیان کرنے والوں کا، اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ یہ جائزہ جن لوگوں نے لیا یا جو اس کے ماہرین تھے، انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی، ان کو اصطلاح میں محدثین کہا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت مستند ہے، تو یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ اب اس میں کوئی دوسرا امکان باقی نہیں رہا۔ یہ صحیح، یہ لفظ، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ یعنی انہوں نے ایک معیار بنایا کہ اگر کوئی روایت اس معیار پر پوری اترے گی تو ہم اس کو صحیح کہیں گے، اگر کوئی روایت اس سے ذرا کمتر معیار پر پوری اترے گی تو اسے ہم حسن کہیں گے، اس سے بھی کمتر ہوگی تو وہ ضعیف ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم بالکل متعین ہو جائیں گے کہ یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے تو اس کو موضوع کہیں گے۔ پھر یہ کہ ضعیف روایتوں کی بھی بہت سی اقسام ہیں، دسیوں کی تعداد میں، جو انہوں نے اسی پہلو سے متعین کی، یعنی کہیں راوی کے لحاظ سے، کہیں علل کے لحاظ سے، کہیں شذوذ کے لحاظ سے۔ تو یہ سارا کا سارا جو علم ہے، عام آدمی چونکہ اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، تو وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ حدیث بیان کر دی گئی یا یہ صحیح حدیث ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا یہ سنت کی طرح کی چیز ہے۔ قرآن اور سنت بغیر کسی شبے کے اس امت کو منتقل ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے انہیں سب صحابہ میں جاری کیا ہے، وہ ان کے اجماع اور تواتر سے ہم کو ملے ہیں، ان کے بارے میں راویوں کی بحث اور تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں تاریخی ذخیرہ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس کو چونکہ بیان ہی لوگوں نے کیا ہے، اپنی ذمہ داری پر کیا ہے، ان کو مامور نہیں کیا گیا تھا کہ آپ ضرور جا کے بیان کریں۔ کسی نے چاہا بیان کر دیا، کسی نے چاہا نہیں کیا۔ ایسے ہی اس طرح کہ اس وقت لوگ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تو باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سب کو دلچسپی تھی
تو اس لیے لوگ آپ کی کوئی بات سنتے یا کوئی چیز دیکھتے تو بیان کر دیتے. یہ بیانات انہی کو روایت کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہو تو ان کے لیے ایک عام لفظ حدیث ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اہل فن یا محدثین اس کو اخبار آحاد کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں. روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں. یعنی میں صرف ان روایات کو یہاں بیان کروں گا جو اس معیار پر پوری اترتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بیان ہوا ہے، لیکن وہ محدثین نے جو معیار بنایا ہے آخری درجے میں کسی روایت کی تحقیق کا اس پر پوری نہیں اترتی. اور جب پوری نہیں اترتی تو میرا طریقہ اس کتاب میں یہ ہے کہ میں ان کو پھر موضوع بحث بھی نہیں بناتا. اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم انسانی سطح پر جب پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے، انسانی سطح پر، یعنی اس سے بھی یقین نہیں حاصل ہو جاتا، انسانی سطح پر پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے تو آپ کی نسبت سے اسی وقت بیان کریں گے. اس کے سوا اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو وہ بڑی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے. یہی سبب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر شخص نے بہت ہی کم باتیں ہیں جو بیان کی ہیں. یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. ایک آدمی دو آدمی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. تو اس لیے ہر شخص کو متنبہ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر رطب و یابس بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی. آپ نے جو سنا کسی کتاب میں پڑھ لیا، نہیں، وہ روایتیں اب زیر بحث آئیں گی جو محدثین کے نزدیک ان کی اصطلاح کے مطابق، ان کی ٹرمینالوجی کے مطابق صحیح قرار پائی ہیں. ان روایتوں میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400-1500 سال ہونے والے ہیں. اس سارے عرصے کے دوران میں کچھ علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں. اب جب ظاہر ہو گئی ہیں تو گویا واقعے نے، ان کے ظہور نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے. یہ واضح ہو گیا کہ یہ بات درست تھی، درست منتقل ہوئی، درست طریقے سے پہنچی ہے. ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، یعنی صحیح ترین روایت میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ نسبت کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، تحقیق میں غلطی ہو گئی ہے. محدثین نے بہت محنت کی لیکن کسی شخص کے جھوٹے ہونے کا علم نہیں ہو سکا، اس کے لپاٹیا ہونے کا علم نہیں ہو سکا، یا یہ کہ وہ آدمی اگرچہ عام زندگی میں سچائی تھا لیکن اس معاملے میں کسی تعصب میں مبتلا ہوا اور اس نے ایک جھوٹی بات بیان کر دی ہے. تو یہ امکان ختم نہیں ہوتا، آخری درجے کی تحقیق سے بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ باقی یعنی جو ظاہر ہو چکی ہیں ان کی تصدیق تو خود وقت نے کر دی، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی. حدیث کو، روایت کو بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طرح بیان کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جس طرح سے کوئی روایت پڑھ کے حدثنا اخبرنا علم میں آ گیا اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو پتھر پر لکیر ہے، یہ علم کا طریقہ نہیں ہے. یہ سارا ذخیرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسی احتیاط کے ساتھ بیان ہونا چاہیے. یہ دیکھیے، دوبارہ سنیے اس کو. ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی جو روایتوں میں، جو حدیثوں میں علامتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، یعنی بیان کرنے والوں سے غلطی نہیں ہوئی، جنہوں نے بیان کیا ان کی تحقیق میں غلطی نہیں ہوئی، اگر غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی. یعنی غلطی نہیں ہوئی، نسبت ٹھیک ہے تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی، اس لیے کہ مخبر صادق کی خبر ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی خبر ہے. پیغمبر کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لیکن پیغمبر سے وہ خبر پائی گئی، لوگوں نے سنی، دو چار لوگوں نے سن کے بیان کی،
اس میں بہت سے مراحل ہیں، بہت سے امکانات ہیں، تو اس لیے اسی احتیاط کے ساتھ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کرنی ہو تو کرنی چاہیے۔ معافی۔ یہ دو طرح کی علامات ہو گئیں، یعنی وہ علامات جو عمومی نوعیت کی ہیں، وہ علامات جو متعین واقعات و حوادث کی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اب پہلی قسم کی علامات یعنی عمومی نوعیت کی علامات، پہلی قسم کی علامات اس اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی، یعنی مختلف قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے اور پھر اتمام حجت کے بعد ان کے لیے ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت اسی دنیا میں برپا کی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی قوموں کے لیے یہ برپا ہوئی جو اخلاقی لحاظ سے بدترین جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، یعنی سرکشی، تمرد، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف، قیامت سے بے خبری اور غفلت، یہ چیزیں جب آخری انتہا پر پہنچتی ہیں تو اس کا لازمی اثر انسان کے اخلاقی وجود پر پڑتا ہے۔ ہمارے دین کی، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جو پیغمبروں کا دین ہے، اس کی انسانی فطرت میں بنیاد انسان کے اخلاقی شعور پر رکھی گئی ہے۔ تو اخلاقی انحطاط جب کسی قوم میں آخری درجے میں پہنچا اور پھر اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج دیا اور پیغمبر نے آ کر ان پر حجت پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر ایک طرح کی چھوٹے پیمانے کی قیامت برپا کر دی۔ اس سے ظاہر ہے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب اس پورے عالم کے لیے، اس دنیا کے لیے قیامت برپا ہوگی، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اور جس کی خبر پیغمبر دیتے رہے ہیں، جب وہ قیامت برپا ہوگی تو دنیا کی حالت بھی ان قوموں ہی کی طرح ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے۔ پہلی قسم کی علامات اس اخلاقی انحطاط کا یعنی اخلاقی زوال کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا، چنانچہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو عمومی نوعیت کی علامتیں ہیں یہ ان کے حوالے میں نے بخاری اور مسلم سے دے دیے۔ ان عمومی قسم کی علامتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے بڑی چیز دنیا میں صحیح علم، حقیقی علم ہی ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی۔ علم یعنی سچا علم، وہ علم جو خدا شناس بناتا ہے، جو عقبہ شناس بناتا ہے، وہ علم جو انسان کو انسان کی اصل شخصیت سے متعلق کرتا ہے، وہ علم جو انسان کی جبلتوں میں اور اس کی عقل میں اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسن اس کو عطا کیے ہیں ان میں توازن پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا، شراب نوشی اور قتل و غارت گری عام ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کو بغیر کسی جرم کے مارا جائے گا۔ یعنی گویا قتل و غارت گری یہ ایک معمول سا بنی ہوئی نظر آئے گی۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے۔ دنیا میں اگر کبھی انارکی پیدا ہو تو شاید اس کا اس سے بڑا سبب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کی انارکی گویا، اس کو اگر دیکھنا ہو تو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے بعد کے حالات کو پڑھیے، جس میں مردوں کی تعداد کم ہو گئی۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے۔ دنیا میں صرف اشرار باقی رہ جائیں گے، خدا کا نام لینے والوں سے دنیا خالی ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ ہے۔ بہت سی روایتوں میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے، یعنی اس درجے کا انحطاط، اس درجے کا زوال، اس درجے کی اخلاقی بے روی یہ پیدا ہو جائے گی دنیا کے اندر، اور یہ
ایک عمومی چلن ہوگا، یعنی جدھر دیکھیے یہی صورت نظر آئے گی، نیکی خیر اس کے علمبردار اسی طرح بہت کم ہو جائیں گے جس طرح کہ مثلا ہم نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھتے ہیں یا عاد و ثمود میں دیکھتے ہیں۔ نسبت اور تناسب ہی اصل میں اس دنیا کو چلانے کا باعث ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سے جرائم ہیں جن کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو توازن قائم رہنا چاہیے وہ رہتا ہے۔ ریاست نظم قائم رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں مردوں اور عورتوں کے معاملات بھی ایک توازن و اعتدال سے چل رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بعض روایتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے قرب قیامت کا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گی اس موقع کے اوپر۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں اپنی ذمہ داری پر بیان کی ہیں، تاہم یہ تصویر اس تصور کے قریب ہے جو ہمیں قرآن مجید سے دینونت یا قیامت صغریٰ کے بارے میں ملتا ہے۔ وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قومیں اس حد تک گر گئیں کہ ان میں سے چند لوگ بھی نکالنے مشکل ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لوگ جن بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اخلاق کی بیماریوں میں، تو ان بیماریوں کا معاملہ بالکل کرونک ہو گیا، یعنی ان کے لیے ان سے نکلنا آسان نہیں رہا۔ یہ تصویر بہت سی روایتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری قسم کی علامات، اب ظاہر ہے کہ یہ جو علامات ہیں ان میں بہت مشکل ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ اس وقت وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں خیر بھی دیکھتے ہیں، شر بھی دیکھتے ہیں۔ بعض موقعوں پر شر کا ظہور بہت زیادہ وسعت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر سمٹ بھی جاتا ہے۔ تو بظاہر ان روایتوں سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی صورت ہوگی کہ دنیا گویا چیخ اٹھے گی کہ اب تو یہ کوئی جینے کی جگہ رہ نہیں گئی۔ دوسری قسم کی علامات میں سے اہم ترین یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ اہم ترین بھی ہے اور اس لحاظ سے یقینی بھی ہے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ انبیاء کی 96-97 آیات ہیں، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں، یعنی یہ قومیں، آگے میں ان کا تعارف کراتا ہوں، یہ قومیں کھول دی جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے، یعنی گویا یہ ہو اور پھر گویا قیامت بھی قریب ہی آ لگی ہوگی۔ قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہ اس وقت کا تاثر قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کا خروج آخری درجے میں ہو جائے گا اور قیامت گویا دروازے پر دستک دے رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ناگہاں آ جائے گی، اور جب اس کے آنے کا عمل شروع ہوگا تو منکروں کی نگاہیں، اور جو اوپر تصویر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد اس وقت منکروں ہی کی ہوگی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور وہ کہیں کہ ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہ تصویر ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اور یاجوج و ماجوج کی سلامت کا ذکر بھی اس نے کیا ہے، اس لیے یہ علامت یقینی بھی ہے اور اہم ترین بھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے۔ پرانی تاریخوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور قرآن مجید کے اشارات بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے وقت آدم علیہ السلام سے جس دنیا کی ابتدا ہوئی تھی، اس کی جو کچھ بھی آبادی تھی اس وقت ظاہر ہے کہ محدود تھی، محدود علاقے میں تھی، وہ تباہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ دینونت برپا ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ کم و بیش 950 سال تک
وہ اللہ کی دعوت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، لیکن پوری قوم میں سے، اور پوری قوم اس وقت گویا ساری انسانیت ہی تھی کم و بیش، اس میں سے جو لوگ بچے وہ اتنے ہی تھے کہ ایک کشتی یا ایک جہاز میں، آپ بڑے جہاز کا تصور کر لیں، وہ اس میں سوار کیے جا سکے، ان کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر پرانی تاریخوں میں آتا ہے، جن سے پھر بعد میں نسل انسانی پھیلی۔ کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بعض نسلوں کو فروغ دیتا اور بعض پر آگے روک لگا دیتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے دنیا کے لیے ابو الآبا بن گئے، زیادہ تر قومیں انہی سے پیدا ہوئیں، اور انہی کی اولاد بعد میں دنیا کے دور دراز خطوں میں چلی گئی۔ آئس ایج کے زمانے میں جب بر اعظم اس طرح بکھرے ہوئے نہیں تھے، جہاں تہاں لوگ پہنچ گئے، تو یہ جو تینوں بیٹے ہیں ان کے نام ہیں سام، حام اور یافس۔ یاجوج و ماجوج یافس کی اولاد ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر نسب بیان کرنے والے درمیان میں کوئی کڑی چھوڑ نہیں رہے تو گویا ان کے پوتوں کے نام ہیں، اور یہ صرف یاجوج ماجوج نہیں، اور بھی بہت سے۔ یہ آپ اگر ان کے علاقے کو جب سمجھ لیں گے تو اس میں نام زیادہ تر شہروں کے نام، ملکوں کے نام جو اس وقت ہیں، وہ ان کی اولاد ہی کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں، اور قدیم زمانے کا یہی طریقہ معلوم بھی ہوتا ہے۔ یعنی بڑا آدمی یا ہمارا کوئی ابو الآبا، بستی جب آباد کی جاتی تھی تو اسی کے نام پر بستی کا نام رکھا جاتا تھا۔ میرے اپنے گاؤں داؤد کا نام اسی طرح کے ایک بزرگ داؤد کے نام پر ہے۔ بستی آباد کس نے کی، کس نے ابتدا کی، کسی قوم یا قبیلے کی کہاں سے ابتدا ہوئی، تو جب سیٹلمنٹ ہوئی کسی علاقے کو منتخب کر کے، یا شہر بسایا گیا یا بسنے شروع ہوئے آہستہ آہستہ، تو اسی کے نام پر شہر کا نام رکھ دیا گیا، جو اب ملکوں کے نام بن چکے ہیں۔ مثلا یابان جو ہمارے ہاں جاپان کہلاتا ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے پوتوں پڑپوتوں ہی میں سے ایک صاحب کا نام ہے، تاریخوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی 3 بیٹے ہیں، سام، حام اور یافس، تو یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد رہی، سام کی اولاد مشرق وسطیٰ میں، یہ عرب وہی ہیں، یہود وہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ سامی نسلیں ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو یافس کی اولاد میں سے تھے، بلکہ خود یافس کے اپنے ہجرت کرنے کے بعد جس علاقے میں ان کی نسلیں پھیلنا شروع ہوئیں، وہ علاقہ ایشیا کا شمالی علاقہ ہے۔ یہ منگولیا کا علاقہ، یہ روس کا علاقہ، یہ چین کا علاقہ، یہ شمالی علاقہ، یعنی ہم لوگ بر صغیر میں جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، تو ایشیا کا اوپر کا حصہ شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، یعنی قدیم تاریخ میں یہ لوگ ہجرت مختلف جگہوں سے ہوتی رہی ہے۔ یوں بھی ہوا ہے کہ جہاں ترکی اب ہے، یہاں سے یورپ کی طرف ہجرت ہوئی، بعض سامی اقوام بھی اور حام کی بعض نسلیں بھی اوپر گئیں، لیکن زیادہ تر یورپ کی آبادی ان لوگوں سے ہوئی کہ جو اسی علاقے یعنی شمالی ایشیا سے ہجرت کر کے یورپ میں پہنچے۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، اور اس کے بعد انہی سے مراد یعنی یاجوج ماجوج یافس کی اولاد، اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے، یعنی یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ قدیم تاریخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے کوئی 30,000 سال پہلے، لیکن آسٹریلیا، امریکہ وہ معلوم تاریخ ہے، چند 100 سال پہلے آباد ہونا شروع ہوئے، اور انہی لوگوں نے آباد کیا جا کر ان کو۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف، بائبل کو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک قدیم تاریخی دستاویز بھی ہے، اس میں صحیفہ حزقیل ہے،
حزقیل پیغمبر کا صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ یعنی جب یاجوج ماجوج کا ذکر اس میں ہوا ہے تو ان کا علاقہ بتاتے وقت یہ نام لیے گئے ہیں۔ یہ وہی ایشیا کا شمالی علاقہ ہے، روس، ماسکو، طبالسک۔ حزقیل فرماتے ہیں، یہ اب حزقیل کے 38 باب کی آیات ہیں، 1-2۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں وہ انہی قوموں کا، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور اب دیکھیے علاقہ بتایا ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے۔ مسک وہی ماسکو، توبل وہی طبالسک، روش وہی روس۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ خلاف نبوت کر یہ خاص تعبیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اب ان پر بھی حجت تمام کی جائے اور ان کے لیے بھی اللہ کی دینونت کا ظہور ہو۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیا ہوا نہیں ہوا، کیا چیز ہوئی، ہمارے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں۔ اس کے بعد اسی حزقیل میں 39ویں باب میں ہے، پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ ہے جوج، روش، مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ تو اس میں گویا یہ بتایا ہے کہ تم سرگرداں رہو گے، دنیا میں جہاں تہاں ہجرتیں کرتے رہو گے، تمہارے ہی قافلے کبھی نیچے اتریں گے اور بر صغیر کو آباد کریں گے آریاؤں کی صورت میں، تمہارے ہی قافلے یورپ کی طرف پھریں گے، وہیں سے آگے انڈونیشیا اور دوسرے ممالک کو آباد کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ تو یہ تمہارا ہی وسعت اور پھیلاؤ کا ایک عمل ہے جسے میں پھراتا رہوں گا، اور پھر آخر میں شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ یعنی یہ خروج کو گویا یہاں اجمال میں بیان کیا، جس کو قرآن مجید پھر اس طرح بیان کرتا ہے کہ من کل حدب ینسلون، جیسے کہ آیت ہم سن چکے۔ تو یہ ذکر ہوا ہے ان کا بائبل میں۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ بائبل میں جس طریقے سے سینٹ پال نے اپنا مکاشفہ بیان کیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جدید مسیحیت پیدا ہوئی، تو یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی آخر میں بیان ہوا ہے۔ تحقیق سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور آپ اس کی ابتدائی سطریں ہی دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سیدنا مسیح کا مکاشفہ ہے بنیادی طور پر، لیکن پھر بعض تفصیلات اور بعض چیزوں کے اضافے کے ساتھ یہ یوحنا عارف کی نسبت سے اس وقت کی بائبل میں موجود ہے۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس میں باقاعدہ زمانہ بھی متعین سا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی اس میں ایک تمثیل کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مکاشفہ چونکہ رویا کا ہے، یعنی اس میں ایک خواب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور بڑا تفصیلی خواب ہے، آخر میں ہے بائبل کے۔ ہمارے ہاں جو بائبل شائع ہوتی ہے اس کا آخری باب یہی ہے، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اور اس میں صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ اصل میں سیدنا مسیح کا مکاشفہ تھا۔ بہت مختصر ہوگا، چھوٹا ہوگا، کچھ بنیادی چیزیں اس میں ہوں گی، پھر وہ تفصیلات میں کیا شکل اختیار کر گیا اس پر میں اپنا نقطہ نظر یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، وہ کسی اور موضوع کی چیز ہے۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ یعنی اس میں جب مکاشفے میں یا اس رویا میں، خواب میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر آتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک سفید گھوڑے پر نمودار ہوں گے، اور ان کو صادق اور امین کہا جائے گا۔ یدعا صادقم و امینہ، جو عربی زبان کی بائبل ہے اس میں الفاظ یہی ہیں۔
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا، اس میں ایک پیراگراف ہے پورا کا پورا، جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے وہ تو جانتے ہی ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا اگر وہ سلمان منصور پوری صاحب کی رحمت اللہ عالمین جو سیرت پر کتاب ہے اس کو دیکھیں تو اس میں اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کے 1000 سال بعد یہ خروج شروع ہوگا، یعنی اس کی ابتدا ہو جائے گی اس کے بعد، یعنی 1000 سال بعد تک صورتحال وہی رہے گی کہ جس میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، جس میں مذہب پر سیاسی لحاظ سے ان لوگوں کی گرفت مضبوط ہوگی کہ جو اسی لحاظ سے چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ سوسائٹی کو اس طرح اس نظم میں رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ولڈیورا نے اس کو ایج آف فیتھ کہا ہے، یعنی عصر الایمان، وہ زمانہ کہ جس میں سیاسی امور بظاہر مذہب کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں یا مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ان کے خروج کی ابتدا ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، یعنی اس وقت یہ اپنے ہی علاقے میں نہیں ہوں گے۔ ان کا علاقہ کون سا ہے وہ ہم اس سے پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ وسط ایشیا کا علاقہ ہے، یعنی شمالی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ روس کا علاقہ، یہ طبالسک کا علاقہ، یہ چین کا علاقہ، یہ ان کی سرزمین ہے اور یہ یافس کی اولاد ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت ان کے خروج کی ابتدا ہوگی تو یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ میں اس سے پیچھے یہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کا علاقہ تو اگرچہ یہی ہے، یعنی یہ ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ جس وقت طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کی نسل کے لوگ بکھرنا شروع ہوئے تو یافس کی اولاد نے اسی علاقے میں جا کر اپنا مسکن بنایا، لیکن پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ اب اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو یہ بالکل صحیح تصویر ہے کہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، یعنی زمین سے مراد اگر وہ قومیں لے لی جائیں کہ جن میں نبوت رہی، نبوت پر ایمان رہا، جن میں اس طرح سے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبولیت حاصل ہوئی، جن میں 1000 سال تک جیسے کہ تعبیر اختیار کی گئی ہے گویا شیطنت پر مذہبی فکر کا غلبہ رہا، ایک نوعیت کا سیاسی غلبہ، تو اس چیز کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ بالکل وہی تصویر ہے جو اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہ تصویر یوحنا عارف کے مکاشفے میں کھینچی گئی ہے۔ یہ مکاشفے کے 20ویں باب میں آیات 7 سے 9 ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان کو سن لیجئے۔ ان میں لکھا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی مذہب کو جو ایک سیاسی غلبہ حاصل ہے جس میں شیطنت کو وہ آزادی نہیں دی جا رہی کہ وہ جس طرح چاہے اپنا اظہار کرے، بلکہ سیاسی قوت اس کی گردن دبائے رکھتی ہے، یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دونوں جانب ہوا ہے، یعنی ادھر بھی ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ یہ گرفت کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور دوسری جانب مغرب میں بھی یہی زمانہ ہے جس کے بعد چرچ کی یا یوں کہہ لیجئے کہ مذہبی رہنماؤں کی قوت کمزور ہونا شروع ہوئی، اور ریاست پر یا سوسائٹی پر جو ایک مذہبی غلبہ ہوا کرتا تھا وہ اس طریقے سے نہیں رہا۔ اب نہیں رہا، یہ اچھے یا برے پہلو سے زیر بحث نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے ایک خاص واقعے کو زیر بحث لانا مقصود ہے، یعنی ایسا ہوا، یہ صورتحال تھی، وہ تبدیل ہو گئی۔ تو اس کو مکاشفہ اس طرح بیان کرتا ہے،
اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، اب یہ دیکھیے جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، پھر بتایا کون، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، یعنی پھر ایک بڑے فساد کی ابتدا ہونا شروع ہوگی۔ یہ قومیں کتنی بڑھ چکی ہوں گی، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ یہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں اس عظیم حادثے کی تصویر کھینچی گئی ہے، یعنی اس میں کیا ہوگا، یہ قومیں جن کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، یہ زمین پر پھیل جائیں گی۔ اب ظاہر ہے یہ پھیلنے کا عمل ہے جس کی کئی تصویریں ہوں گی، یعنی ایک سیاسی غلبہ حاصل ہوگا، یہ لوگ اپنے اپنے مقامات سے نکل کھڑے ہوں گے، دنیا کے اوپر ایک نہاد انہی قوموں کا قائم ہو جائے گا۔ یہ ساری تصویر ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کے چاروں طرف، یہ دو شہر کون سے ہیں؟ میں نے نیچے لکھا ہے کہ مقدسوں کی لشکرگاہ سے مراد مدینہ، اور عزیز شہر سے مراد شہر امین مکہ ہے۔ عزیز شہر یا محبوب شہر یا البلد الامین جس طرح کہ قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی ہے، یہ اگر الہامی صحائف کے اسالیب پیش نظر ہوں اور قرآن مجید کی تعبیرات بھی سامنے ہوں تو یہ مکے ہی کے نام ہے، اور مقدسوں کی لشکرگاہ وہ مدینہ ہے، جہاں سے وہ قدوسیوں کا لشکر نکلا جو 10,000 کی تعداد میں تھے۔ انہی لفظوں میں کم و بیش اس لشکر کے نکلنے کی پیشین گوئی کتاب استثناء میں بیان ہوئی ہے، اور پھر اس نے جا کر مکہ فتح کیا۔ تو اس لحاظ سے مدینہ مقدسوں کی لشکرگاہ ہے، مقدسوں کی تعبیر صحابہ کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ تو یہ اتنی واضح تعبیرات ہیں، چنانچہ میں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ تعبیرات اتنی واضح ہیں کہ الہامی صحائف کے اسالیب اور ان شہروں کی تاریخ سے واقف کسی شخص کو انہیں سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، یعنی گویا پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو ختم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیں گے، جس کی تصویریں قرآن مجید میں ہم کو نظر آتی ہیں، اور اس کو آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، زمین و آسمان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی قیامت کے حادثے کے سے پہلے جو صورتحال پیدا ہوگی یہ اس کو بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ اب یہ ابتدا ہو جائے گی، لیکن یہ عمل کتنی دیر جاری رہے گا، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہی قومیں ہیں کہ جن کا غلبہ ہے، جو دنیا بھر پر پھیلی ہوں گی، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، جن کی قوت کے سامنے سب سرنگوں ہوں گے، جو دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکی ہوں گی۔ اس کے مظاہر ہم اس ساری تاریخ میں اب دیکھ رہے ہیں، پچھلے 300 سال سے کم و بیش دیکھ رہے ہیں، اور یہی معاملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہی زمانہ قرب قیامت کی ان علامتوں سے بھی متعین ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ جوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور یہ اس طرح سے ہوگا، یہ ایک قوم کا خروج ہے، یہ قوموں کا خروج ہے، تو اس نے ایک تدریجی عمل سے ہونا ہے، اور یہ اسی طریقے سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ یہ اپنے اس کمال پہ کب پہنچے گا جس کی تصویر ہمارے سامنے قرآن مجید سے آتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہم پیچھے سن چکے ہیں، اس میں یہ کہا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی تو حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑے۔ یعنی یہ جو تصویر ہے، یہی تصویر ہمارے سامنے یوحنا عارف کے مکاشفے میں بھی ہے۔
یہی زمانہ قرب قیامت کی ان علامتوں سے بھی متعین ہوتا ہے. یعنی اب اسی زمانے میں آ جائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں جو قیامت کی علامتیں بتائی ہیں وہ اسی زمانے کی نشاندہی کر رہی ہیں. یعنی جس زمانے میں ہم کم و بیش اس وقت جی رہے ہیں، جس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد ہو گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے کمال کی طرف پہنچ رہا ہے. یعنی ایک زمانہ نبوت تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، پھر ایک مذہبی فکر کے سیاسی لحاظ سے غلبے کا زمانہ تھا جو کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ شروع ہوا. یعنی ذرا پہلے مسیحیوں کے لیے اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے، اور اس کی مدت یہی کم و بیش 1000 سال ہے. یہی زمانہ قرب قیامت کی ان علامتوں سے بھی متعین ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں فرمائی ہیں. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جس کا لباس سفید ہے، جس کے جسم پر کوئی سفر کے آثار نہیں ہیں، اس کے بال، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز بتا رہی ہے گویا یہیں سے کہیں سے نمودار ہو گیا ہے. اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات دین کے بنیادی حقائق کے بارے میں تھے. ان سوالات کے بعد جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جبریل امین تھے، اور کس لیے آئے تھے؟ یعلمکم دینکم، یعنی یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے. میرے سامنے آ کر انہوں نے وہ سوالات کیے کہ جس میں گویا دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا. اس میں سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، اس میں سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، اس میں سوال یہ تھا احسان کیا ہے. گویا دین کے بنیادی حقائق کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ پوچھی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایجاز کے ساتھ ان کو بیان کر دیا. یعنی قرآن مجید انہی کی تعلیم دے رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی چیزیں لوگوں کو پڑھا سکھا رہے تھے، لیکن انہوں نے سوالات کر کے گویا ان کو ایک متعین صورت میں لوگوں کے سامنے رکھنے میں مدد کی آ کر. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی. اس کے جواب میں آپ نے وہی بات کہی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے، بلکہ جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ نہ سائل کو معلوم ہے نہ مسئول کو معلوم ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم بھی وہی ہے، اور جو پوچھ رہا ہے اس کا علم بھی وہی ہے. اسی بنیاد پر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نہ کسی فرشتے کو یہ معلوم ہے، نہ جبریل امین کو معلوم ہے، نہ کسی پیغمبر کو معلوم ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی. تو قیامت کا دن تو کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں. تو جبریل امین نے جب وہ علامتیں پوچھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 علامتیں اس موقع پر بتائیں. ان کو میں نے قرب قیامت کی علامتیں کہا ہے. یعنی ایک تو وہ علامات ہیں جو آگے زیر بحث آئیں گی کہ جن کے بعد گویا قیامت دروازے پر دستک دینے والی ہوگی، اور ایک یہ کہ ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے، ایک تنبیہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں ہوگی. یعنی یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ اس پوری دنیا پر، یعنی اس مذہبی دنیا پر غلبہ ہونا شروع ہوا، اور وہ پرانی بساط لپیٹ دی گئی. ایک نئی دنیا وجود میں آنے لگی. ان قوموں کو جو دنیا کے چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہیں، ان قوموں کو عروج اور غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا، اور یہ تاریخ جیسے ہی شروع ہوئی تو پھر یہ علامتیں بھی نمودار ہو گئیں. یہی زمانہ قرب قیامت کی ان علامتوں سے بھی متعین ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی ہے. جب وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے. یہ اسی حدیث کا حوالہ ہے، اور یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ العالیٰ رعاشا یتطاولون فی البنیان. ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ
کہ تم عرب کے ان ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے۔ اس میں جو انتر الحفات العراۃ کے الفاظ آئے ہیں ان پر الف لام عہد کا ہے، اور بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے عرب ہی کے لوگ مراد ہیں۔ تو فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ ہے کہ تم عرب کے ان ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے۔ ہمارے ہاں جو روایتیں بالعموم زیر بحث آتی ہیں ان کو قرآن مجید کے اسالیب کی روشنی میں سمجھنے کی طرف توجہ کم ہوئی ہے۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور جب اس کی زبان سے شناسائی پیدا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے الفاظ عہد کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں بھی اسلوب ہے، ہمارے ہاں بھی اسلوب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر الارض آئے گا، آپ دیکھیے قرآن میں بعض جگہ وہ صرف مکے کے لیے آ گیا ہے، ہم بھی بول دیتے ہیں ہماری زمین، اس سرزمین۔ تو اس طرح کی تعبیرات چونکہ عام طور پر لوگوں کی گرفت میں نہیں آتی تو وہ اس کو پوری دنیا سے متعلق سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ انتر الحفات العراۃ العلیٰ ریاض شاہ، اس میں گویا عرب کے چرواہوں کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ یہ جو عرب کے چرواہے ہیں جن کو تم دیکھتے ہو کہ اس وقت ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، ننگے بدن پھر رہے ہیں، بالکل کنگال، کوئی چیز پاس نہیں ہے، ان کو تم دیکھو گے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یہ سرزمین عرب بڑی بڑی عمارتوں کے تصور سے بالکل ناآشنا تھی۔ عرب میں یہی زندگی تھی جس کی تصویر یہاں کھینچی گئی ہے۔ یہ چروائے ہی تھے زیادہ تر، یعنی بکریاں چرانے والے، بھیڑ بکریوں، بہت تھوڑی جگہ ہیں کہ جن پر اس علاقے میں کچھ کاشت ہوتی تھی یا باغات تھے، زیادہ تر لوگوں کا پیشہ یہی تھا۔ تو ان لوگوں کی تصویر کھینچی ہے کہ ان کی زندگی میں جو صدیوں سے ایک ہی طریقے پر تھی، کیا بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ وہ بہت بڑی تبدیلی بھی ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو جا کر دکھانے کی ضرورت ہے، اس کو پورا عالم بچشم سر دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ ان میں سے دوسری علامت تو بالکل واضح، یعنی اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، سارا عالم دیکھ رہا ہے۔ ان میں سے دوسری علامت تو بالکل واضح ہے، پچھلی صدی سے اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ یعنی وہی چرواہے، ابھی تو تصویریں موجود ہیں اس زمانے کی، وہ لوگ ہیں ابھی کہ جنہوں نے اس زمانے کے حالات دیکھے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے دنوں میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ یعنی یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ 20 منزلہ ہے تو میں 60 منزلہ بناؤں گا، اور یہ 60 منزلہ ہے تو میں 80 منزلہ بناؤں گا۔ یہ ساری جتنی بھی تغودو ہے، یہ سب سے پہلے انسانوں نے اسی سرزمین میں دیکھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے دیکھی ہے کہ جو عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہے تھے۔ ان میں سے دوسری علامت تو بالکل واضح ہے، پچھلی صدی سے اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں لوگوں کو دقت ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو پہلی علامت ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے۔ اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے غلامی کا خاتمہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا دور ہے کہ جس میں غلامی معیشت، معاشرت اور سیاست میں بہت بڑا ادارہ رہی ہے۔ غلامی کے ادارے پر گویا دنیا کا نظم قائم تھا۔ کب شروع ہوئی، تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کن مراحل سے گزری، پیغمبروں نے کیا کوششیں کی اس کو ختم کرنے کے لیے، تورات میں کیا چیزیں اس کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، وہاں بھی اگر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں اس کو ختم کرنے ہی کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ یہی صورتحال قرآن مجید میں ہے۔ لیکن جو چیزیں کسی سماج کا حصہ بن جاتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ جو چیزیں روایت بن جاتی ہیں، جن پر معیشت کا انحصار ہوتا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن ان کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کو ایک سادہ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی معیشت کو چلانے والے ادارے ہیں، دونوں پر ہمارے ہاں مذہبی لحاظ سے تنقید ہوتی رہی ہے، یعنی بینک پر بھی اور انشورنس پر بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ختم کرنا آسان نہیں ہوا۔
یہاں تک کہ ان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں اور ہمارے سوچنے کے انداز میں بھی کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک دن کچھ لوگ بیان کریں کہ سود ممنوع ہے اور دوسرے دن تالے پڑ جائے۔ تو غلامی کے ساتھ بھی یہ کہ وقتاً فوقتاً، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کس طرح اس کی ترغیب دی، فک و رقبہ، یعنی تم اگر اللہ کی خوشنودی میں وہ گھاٹی چڑھنا چاہتے ہو جو تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گی، تو جانتے ہو وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، ان غلاموں کی گردنیں چھڑاؤ۔ یعنی اس طرح سے اپیل کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آسان نہیں تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر پابندی لگا دی کہ آئندہ کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، لیکن موجود غلام، دنیا میں بنائے جانے والے غلام، ان کی خرید و فروخت، یہ سب چیزیں اس طرح ختم نہیں کی جا سکیں جس طرح کہ ان کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ نہیں کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال تاریخ مختلف کروٹیں بدلتی ہوئی اس مقام پر پہنچی کہ جہاں پر پھر اس کا قانونی طور پر خاتمہ ہوا۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ ایک ہی زمانہ ہے، یعنی جس میں سرزمین عرب میں یہ عمارتیں بلند ہوئیں اور جس میں غلامی قانونی طور پر دنیا میں ختم کر دی گئی۔ ان میں سے پہلی علامت ان میں سے دوسری علامت تو بالکل واضح ہے۔ پچھلی صدی سے اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں لوگوں کو دقت ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے۔ اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے غلامی کا خاتمہ ہے۔ یعنی اب یہ جو مدعا میں نے واضح کر دیا ہے، اس کی روشنی میں الفاظ دیکھیے، ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لونڈی ہے لیکن اسی کی اولاد اس کے بعد آزاد ہوگی۔ غلامی کا قانونی لحاظ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ غلاموں کی اولاد اب آزاد انسانوں کی حیثیت اختیار کر لے گی۔ تو اس کو اس بلیغ تعبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں بیان کیا ہے۔ یہ گویا خاتمے کی ایک جو وہ صورت ہے کہ جس کو علامت بنا دیا گیا۔ تو اگر آپ، میں نے جس طرح کہ عرض کیا، دیکھیں تو تاریخ کا یہی دور ہے کہ جس میں یہ دونوں معاملات ایک ہی وقت میں کم و بیش ہوئے ہیں۔ یعنی ادھر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کسی ایک منار کے اوپر فلاں چیز ہوگی، 10 لوگ اس کو دیکھیں گے، 20 لوگ اس کو دیکھیں گے۔ دنیا بھر میں ایک تبدیلی آئی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ غلامی جیسے ادارے کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور دوسری جانب یہی زمانہ، یہی دور ہے کہ جس میں یہ عمارتیں بلند ہونا شروع ہوئیں، اور وہی لوگ کہ جو بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ یتطاولون فی البنیان، جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا تھا کہ ایسی نشانیاں بعض اوقات نمودار ہوتی ہیں کہ کوئی شخص بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، تو یہ نشانی بھی اسی طرح نمودار ہوئی ہے۔ وہ چرواہے بھی ابھی نگاہوں میں پھرتے ہیں اور ان کی تصویریں بھی اس وقت دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ معاشرت کیا تھی، وہ حالات کیا تھے، یعنی ابھی آج سے 100 سال پہلے، 80 سال پہلے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ سب وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ان سفر ناموں میں وہ داستان پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر یک بیک دیکھا کہ صورتحال تبدیل ہوئی، اور یتطاولون فی البنیان کا یہ منظر پورے عالم نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ دونوں واقعات ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ پیشین گوئی قرب قیامت کا زمانہ بالکل متعین کر دیتی ہے۔ قرب قیامت یعنی اب گویا تصویر یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ ایک پورے دور کا خاتمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری اولاد میں جب جب ضرورت ہوگی میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ اس ہدایت کے بارے میں یہ بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ ابتدا میں ہم نے تمہیں جو کچھ بتا دیا، جو حقائق تم پر واضح کر دیے کہ تم اپنی اولاد کو سکھاؤ گے، یہ لوگ ایک راستے پر رہیں گے، لیکن پھر کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ ان تبدیلیوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ دین کے معاملے میں کسی اضطراب میں نہیں تھے،
ان کے باپ، ان کے ابوالآبا آدم نے جو دین کی روایت قائم کی تھی وہ اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ بحیثیت مجموعی توحید کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں واضح حقائق تھے جن کو مان کر دنیا آگے بڑھی، لیکن پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ لوگوں میں اس باب میں اختلافات ہونا شروع ہوئے، اور جب اختلافات شروع ہوئے تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس وعدے کو بھی قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ جب آدم کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب تمہیں دنیا میں جانا ہے، تو یہ کہا کہ اب میری طرف سے اگر ہدایت آئے گی تو پھر جو اس کی پیروی کرے گا وہی فلاح پائے گا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس وقت آنا شروع ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، پھر رسولوں کی صورت میں، نبیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہوتی رہی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے ساتھ یہ زمانہ ختم ہوا۔ یہ زمانہ نبوت ہے، یعنی یہ ایک پورا دور ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو اس خدمت کے لیے مامور کیا کہ وہ اللہ کی ہدایت، اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ چنانچہ ان کے اس مشن کے لحاظ سے یا اس ذمہ داری کے لحاظ سے ان کو مخاطبہ الہی سے سرفراز کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، اپنا پیغام انہیں دیا اور ان کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کی۔ تو یہ بتایا انہی آیات میں جن کا میں نے حوالہ دیا سورہ بقرہ میں، یہ بتایا کہ ان کے ساتھ پھر کتابیں نازل کیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتابیں لوگوں کے لیے اختلافات میں حکم بن جائیں۔ دوسری جگہ اسی کو بیان کیا کہ کتابیں نازل کیں جو گویا ایک میزان ہے، ایک کسوٹی ہے، جن پر پرکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کا مقصد کیا تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دین کے معاملے میں لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، کوئی تردد باقی نہ رہے، ہر چیز بالکل واضح ہو جائے۔ جب کبھی کوئی اختلاف پیش آئے تو اللہ کی کتاب کی مراجعت کی جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کیا دین بیان کیا گیا ہے، اور تمام افکار، خیالات اور تمام تحقیقات اسی کی روشنی میں پرکھی جائیں۔ کتابیں میزان کی حیثیت سے فیصلہ سنائیں۔ قرآن مجید کو بھی اسی لحاظ سے بعض جگہوں پر میزان، بعض جگہوں پر فرقان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ تو یہ پھر زمانہ شروع ہوا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور ختم ہوا اور ایک دوسرے دور کی ابتدا ہوئی۔ یہ دور ہے جس میں اس دنیا کی تاریخ میں یہ بڑا واقعہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو بھی سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس وقت کی دنیا میں ایک بہت بڑے حصے پر، یعنی یہ سارا علاقہ جس کو آپ مسلمانوں کی سلطنت کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ ان کے زیر نگیں آ گیا۔ اور دوسری جانب اس سے ذرا پہلے سلطنت روما مسیحیت کو قبول کر چکی تھی، اور گویا ادھر بھی مذہبی فکر کا سیاست پر غلبہ قائم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا دور پیدا ہوا جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کو عصر الایمان کہا جاتا ہے، یعنی اس میں لوگوں کے ہاں ان کی معاشرت میں، ان کی تہذیب میں، ان کی سیاست میں، ان کے فیصلوں میں، ان کے اقدامات میں، ان کی اجتماعی زندگی میں ہر جگہ گویا مذہب کا غلبہ تھا۔ یہ زیر بحث نہیں اس وقت کہ اس سے کیا خرابی پیدا ہوئی، کیا بہتری آئی، میں ایک تاریخی واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز ہوئی، یہ 1000 سال تک کا دور ہے دونوں جانب، اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ خاتمہ جن قوموں کے ذریعے سے ہوا وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جوج ماجوج ہیں، یعنی یہی قومیں ہیں کہ جو دنیا کے سارے پھاٹکوں پر قبضہ کر چکی تھیں، اور یہ پورا علاقہ یعنی یہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے جن میں مسلمان قومیں آپ کہہ سکتے ہیں آباد ہیں، یہ بالکل ان کے درمیان میں آ کر گھر چکا تھا۔ یہ صورتحال ہے جس کی تصویر یوحنا عارف کے مکاشفے میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہی چیز قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یعنی ایسا غلبہ ہوگا کہ گویا ہر گھاٹی سے، ہر نشیب و فراز سے یہی لوگ ہیں جو نکلے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ یہ تھے کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں، فتحت یاجوج و ماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے پل پڑے۔ اس کو
محسوس کر رہے تھے وہ لوگ، دیکھ رہے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ دیکھیے اقبال نے اسی صورتحال کو بیان کیا ہے، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلوں۔ اسی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں الفاظ ہیں نا کہ تم دیکھو گے کہ ہم من کل حدب ینسلوں، تو یہی ینسلوں کا لفظ ہے جو انہوں نے وہاں پر شعر میں باندھا ہے۔ تو گویا یہ بتایا ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کے یہ لشکر کھلے اور آہستہ آہستہ ان کے خروج کی ایک صورت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کے چاروں طرف گویا انہی کا غلبہ ہو جائے گا، یہی صورتحال ہوگی۔ اب یہ چیز بہت سی صورتوں میں اگر آپ غور کریں تو ماضی میں بھی نظر آتی ہے، اس وقت بھی ایک خاص تعبیر کے مطابق ہے، لیکن یہ من کل حدب ینسلون کو اب کس کمال تک پہنچنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں کچھ اور کروٹوں کا انتظار کرائے۔ تصویر یہی ہے جو بیان کی گئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد بس یہ سمجھو کہ قیامت اب کل آئی یا آج آئی۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے سوالات کیے ہیں، تو ان کے جواب میں آپ نے جو دو نشانیاں بیان کی جن کا ذکر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ بہت کم کرتے ہیں، درا حالے کہ اس موقع پر قرب قیامت کی نشانیوں کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی ان دو کا کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ انطلد الامۃ ربتہا، یعنی لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، جیسے کہ میں نے اس کا مدعا بیان کیا کہ غلامی ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی غلامی اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو کن کن صورتوں میں اب بھی ہے، لیکن ایک ادارے کی حیثیت سے جیسے کہ وہ دنیا میں تھی، جس طرح اس کو مانا جاتا تھا، جس طرح اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل تھی، جس طریقے سے لوگوں کو غلام بنایا جاتا اور پھر منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، وہ ساری دنیا ختم ہو گئی۔ یعنی اس کو قانونی طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ اسی زمانے میں ہوا ہے جس میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ یہ عرب کے چرواہے جو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، یعنی بھیڑیں چرانے اور بکریاں چرانے کے سوا جن کا کوئی عام پیشہ نہیں تھا، یہی وہ لوگ تھے۔ تو آپ تصویر میں الفاظ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتر الحفات، حفات کون ہیں؟ ننگے پاؤں چلنے والے، العرات ننگے بدن پھرنے والے، العالا کنگال، ریاش شاہ چرواہے بکریاں چرانے والے، یعنی گویا پوری تصویر ہے عرب کے لوگوں کی۔ اور یہ کہا کہ یتطاولون فی البنیان، تم یہ دیکھو گے کہ وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ ہے کہ جو قرب قیامت کا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ قیامت کی ابتدا ہوئی، قیامت کا دور شروع ہوا، نبوت کا دور ختم ہوا اور دنیا کے خاتمے کی ابتدا کر دی گئی۔ اسی وجہ سے بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا اور قیامت کا معاملہ ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ اس کے بعد پھر 1000 سال کا وہ زمانہ ہے جس کو یوحنا عارف کے مکاشفے میں اس طرح تعبیر کیا گیا کہ اس میں شیطان قید کر دیا گیا، یعنی گویا سیاسی لحاظ سے مذہب کا یا مذہبی فکر کا یا مذہبی لوگوں کا ایک طرح کا غلبہ قائم ہو گیا دنیا میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ ان کی گرفت سے نکلنا شروع ہوا، ایک نئی دنیا پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر جوج باجوج کی وہ قومیں کہ جن کا اصل وطن روس، طبالسک اور یہی شمالی ایشیا کا علاقہ تھا، چین تھا، منگولیا تھا، اس علاقے سے یہ اس سے پہلے ہی نکل چکے تھے، لیکن انہی کا خروج گویا، ان کا دنیا میں غلبہ، ان کی حیثیت کا تبدیل ہونا، اس کا پوری دنیا کے اوپر اثر و رسوخ قائم ہونا، یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اور یہ عمل ہے کہ جس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں، گویا قرآن کی بیان کی ہوئی علامت 1000 سال کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے یہ پہلو نمایاں ہونا شروع ہوئے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے۔ تو یہ معاملہ تھا جس کو ہمارے ہاں ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم صحیفے بھی بیان کر رہے تھے، قرآن نے بھی بیان کیا، زمانے کی تعین کی بات میں کر رہا ہوں، اور روایتوں سے بھی اسی کی حقیقت سامنے آئی۔ اس کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے خروج کو شامل کر کے ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں۔ ایک روایت ہے، میں نے اس کو مسلم سے لیا ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ مسلم میں یہ روایت جس طرح سے بیان ہوئی ہے، جس کو آگے میں بیان کروں گا،
تو اس میں جو نشانیاں مختلف روایتوں میں آئی ہیں ان سب کو ایک ہی موقع پر 10 نشانیوں کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ دور قریب آ جائے گا، قرب قیامت کی یہ نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ دنیا اس کے بعد بھی کچھ کروٹیں لے گی، صدی، 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی، اور اس کے بعد پھر وہ علامتیں نمودار ہوں گی جو اس میں بیان کی گئی ہیں، اور ان علامتوں کے نمودار ہوتے ہی گویا قیامت دروازوں پر دستک دے دے گی۔ یہ تصویر سامنے آتی ہے۔ اس میں میں ایک اصولی بات پہلے عرض کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ یاجوج و ماجوج کا خروج تو ایک یقینی علامت ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید میں بیان ہوئی، اس کو اللہ کی کتاب نے خود واضح کر دیا، اور اس سے یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کے تصورات ہیں کہ قیامت کے قریب اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا اور دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، اس کی حقیقت کیا ہے اس پر میں آگے جا کے گفتگو کروں گا۔ اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ جوج ماجوج کے یا یاجوج ماجوج کے غلبے کو قیامت کے وقوع کی علامت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو علامتیں جبریل کے سامنے بیان کی وہ یہ علامتیں تھیں۔ ان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، اور پھر اب جو علامتیں بیان ہوں گی وہ قیامت کی علامتیں ہیں، یعنی اس کے بعد گویا قرب کا معاملہ نہیں ہے، پھر تو یہ ہے کہ صبح دستک دے دی یا شام دستک دے دی، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، پھر دنوں کا، گھنٹوں کا، ہفتوں کا معاملہ رہ جائے گا، لیکن یہ قرب قیامت یعنی قریب آ گیا زمانہ، ایک طرح سے الارم ہو گیا، بتا دیا گیا، تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کیا ہے۔ یہ دونوں علامتیں بھی میرے نزدیک چونکہ ظاہر ہو چکی ہیں، تو اگرچہ روایتوں کے بارے میں نے یہ اصولی بات کہی تھی کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ٹھیک ہے تو وہ ہو جائیں گی، تو یہ تو اب واقعہ ہو چکا، اس وجہ سے بات بھی صحیح تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت بھی درست تھی، اور یہ واقع ہو چکی، ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی چکے ہیں۔ وقوع قیامت کی علامتیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اس کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے خروج کو شامل کر کے ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے خروج کی ابتدا یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اور یہ بتدریج اپنے عروج کی طرف بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جس کی تصویر قرآن نے یہ کہہ کر کھینچی ہے کہ من کل حدمی ینسلون، یعنی سوائے مدینہ اور مکہ کے، جس کا ذکر یوحنا عارف کے مکاشفے میں آیا ہے، اور ان کو عزیز شہر اور مقدسوں کی لشکرگاہ کہا گیا ہے، سوائے ان 2 شہروں کے گویا پورے عالم کو روند ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو آخری مرحلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ وقوع قیامت کی علامات میں سے ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کر کے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے خروج کو شامل کر کے ایک ہی جگہ بیان کر دی۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ علامتیں جہاں سے میں پیش کر رہا ہوں ایک ہی جگہ بیان ہوئی ہیں اور گن کر بیان ہوئی ہیں، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ علامتیں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ یہ اسلوب اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ بات کو جامع اور مانع کر دینا ہو، یعنی سب علامتیں یہی ہیں، اب ان کے سوا کسی اور علامت کا کیا ذکر۔ تو یہ وقوع قیامت کی علامتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ 10 نشانیاں گنوا دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف فی جزیرۃ العرب والدخان والدجال ودابۃ الارض و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس و ریح تلقی الناس فی البحر۔ یہ مسلم کی روایت ہے،
اور 7286 اس کا رقم ہے۔ ایک ہی جگہ پر یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں، وقوع قیامت کی علامتیں۔ مدعا یہ ہے کہ قیامت کی 10 علامتیں ہیں، یعنی وہ 2 علامتیں یہاں مذکور نہیں ہیں جن کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، یعنی یہ گویا ایک لحاظ سے الارم ہے، تنبیہ ہے کہ وہ وقت اب قریب آ لگا ہے۔ وہ 2 ہی ہیں اور حدیث جبریل میں بیان ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے آ کر سوالات کیے ہیں، صحابہ کی ایک مجلس میں یہ سوالات کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کا وقت تو نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کی علامتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو وہ 2 علامتیں قرب قیامت کی علامتیں ہیں، قریب آ لگا ہے۔ وقوع قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر شخص پہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ دن 2 دن کا معاملہ رہ گیا ہے، یعنی وہ علامتیں کہ جو لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دے گی، وقوع قیامت کی علامتیں۔ تو جس طرح کہ میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی، یہ 10 ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ قیامت کی 10 علامتیں ہیں، یہ جب تک ظاہر نہ ہو جائیں قیامت برپا نہ ہوگی۔ پہلی کیا ہے؟ مشرق میں زمین کا دھس جانا۔ زمین کے دھسنے کا عمل چھوٹے پیمانے پر ہوتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس کو خسف بالمشرق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی مشرق کے زمین میں دھس جانا، یہ ایسا بڑا واقعہ ہوگا کہ گویا ایک عالم، ایک دنیا اس کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ خسف بالمغرب، مغرب میں زمین کا دھس جانا، یعنی ایک واقعہ یہ خسف کا یا زمین کے دھس جانے کا مشرق میں ہوگا۔ عام طور پر ہم مشرق و مغرب کہہ کر دنیا کی یہ تقسیم بیان کرتے ہیں، تو علامات میں بھی یہی تقسیم ہے کہ پہلے یہ واقعہ مشرق میں ہوگا، اس کے بعد مغرب میں بھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر زمین کا یہ خسف یا دھس جانے کا واقعہ ہوگا۔ پھر تیسری علامت ہے خسف فی جزیرۃ العرب، جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھس جانا، یعنی پہلے مشرق، پھر مغرب، اور اس کے بعد خاص جزیرہ نمائے عرب۔ جزیرہ نمائے عرب کی ظاہر ہے کہ یہ حیثیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ کے توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو دینی دعوت کا مرکز بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ خصوصی احکام شریعت پہ دیے گئے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایک خسف ہوگا، یعنی ایک زمین کے دھسنے کا، بہت بڑے پیمانے پر دھسنے کا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت بڑے پیمانے پر کہ چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، دسیوں اس کی آپ اس وقت بھی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑا غیر معمولی واقعہ ہوگا جو ایک دنیا کو متوجہ کر سکتا ہو۔ جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھس جانا، یہ تیسری علامت ہے۔ اس کے بعد کہا ہے بد دخان، یعنی دھواں اٹھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دھواں تو ہر چولہے سے اٹھتا ہے، لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا، ایسا غیر معمولی ہوگا کہ اس کی طرف بھی گویا ساری دنیا متوجہ ہوگی۔ تو یہ علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں، تو میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی صورت کیا ہوگی؟ کوئی بڑی آگ لگ جائے گی، کیا معاملہ ہوگا؟ زمین سے کوئی دھواں اٹھے گا، یا جیسے کہ میں نے اپنا قیاس بیان کیا کہ کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی اس کا باعث بن سکتا ہے، کوئی سائنسی تجربہ بھی اس کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ گویا دھوئیں کے اٹھنے کا ایک واقعہ ہوگا، زمین کا دھس جانا مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ نمائے عرب میں، اور پھر یہ ایٹمی انفجار۔ پانچویں علامت ہے دجال۔ یہ بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے، یعنی دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال نام نہیں ہے، یہ اس میں صفت ہے،
اور اس کا مطلب ہے بڑا دغاباز، بڑا فریبی، بڑا مکار، اس معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں آتا ہے۔ اس کا ذکر المسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ یہاں تو الدجال ہی آیا ہے، لیکن بہت روایتیں ہیں اس کے بارے میں، تو متعدد روایتوں میں یہ المسیح الدجال کی تعبیر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ المسیح الدجال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جو فریب کاری سے لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں، المسیح الدجال۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ یعنی اس وقت چونکہ صورتحال یہ ہے دنیا کی کہ اس میں یہود بھی سیدنا مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ مسیحیوں کے ہاں بھی ان کے دوبارہ آنے کا تصور موجود ہے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی بعض روایتوں میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کے اندر ایک آمادگی پیدا کر دیتی ہے کہ اب کوئی شخص اگر چاہے تو اس کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ جھوٹا اور فریبی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ تم جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں، المسیح الدجال۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی جو ایمان رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اس سارے پس منظر سے واقف ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی یہ سمجھنے میں کہ یہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، مکار ہے، یہ لوگوں کو فریب دے رہا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے لیے اس کا کفر بھی اور اس کے دعوے کی غلطی بھی بالکل واضح ہوگی، لیکن دنیا میں سارے لوگ اسی بصیرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ جو قرآن مجید نے اپنے زمانے کے لوگوں پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قوم لا یفقہون، ان کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ چیزوں کو ان کے اندر اتر کر دیکھ سکیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور کوئی فریبی، کوئی اس طرح کا مکار شخص ان کو دھوکہ دینا چاہے تو دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو اس کا دجل واضح ہوگا، وہ کوئی دھوکے میں نہیں پڑیں گے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگا، اور یہی بتائے گا کہ میں مسیح کی حیثیت سے آیا ہوں، درا حالے کہ اس کا یہ دعویٰ سب کچھ بالکل جھوٹ ہوگا۔ تو یہ 5ویں علامت ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی ہے وہ دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ اب یہ زمین کا جانور جو تعبیر اختیار کی گئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک جانور پر بھی بولی جا سکتی ہے اور جانوروں کی ایک پوری نوع پر بھی بولی جا سکتی ہے، تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے وہ ان الفاظ میں ہے کہ جو غالباً اسی طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ سجدہ میں دیکھیں یا بعض دوسرے مقامات پر، تو اس سے جو تصویر بنتی ہے ابتدائی پیدائش کی، وہ یہی بنتی ہے کہ زمین کے پیٹ میں وہی عمل ہوا جو اس وقت ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہی صورت ہو گئی جو ایک ایگ یا ایک انڈا اس وقت بنتا ہے تو اس کی ہوتی ہے۔ یہ زمین کے پیٹ میں ہوا، گویا زمین کے پیٹ نے رحم مادر کسی صورت اختیار کر لی، اور پھر وہ پھٹ گئی، اور اس کے اندر سے مختلف مخلوقات پیدا ہوئیں، اور یہ مخلوقات چونکہ زوجین پیدا کی گئیں یعنی جوڑے جوڑے، تو آگے پھر ان کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں جاری کر دیں۔ قرآن مجید سے یہ تصویر بنتی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انہی لفظوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس سے یہ تصویر بنتی ہے۔ اس میں انسان کے لیے بھی چونکہ بڑی دلچسپی کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں ارتقاء کے نظریات ہیں، ابتدا کیسے ہوئی، کس طرح انسان وجود میں آیا، اس پہ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔
قرآن مجید کا تصور جو بظاہر اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ سجدہ میں نے اپنی تفسیر میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں پیدائش کی یہ صورت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے اختلاط سے، یعنی جو جوڑے پیدا کیے گئے ان کے اختلاط سے ان میں ایک تسویے کا عمل ہوا۔ وہ تسویے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مراحل سے گزار کر جو ان کی جسمانی حیت یا صورت بنی، اس کو گویا ہموار کیا گیا، ہر لحاظ سے درست کیا گیا، اور یہ درست ہونے کا عمل بعض موقعوں پر کئی نسلوں میں ہوا۔ اس کے آثار بھی مل جاتے ہیں، اس وقت انسانوں کے بارے میں بھی اس کے آثار مل رہے ہیں، اور پھر اگلے مرحلے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور اس وقت بھی یہی طریقہ ہے جو جاری ہے۔ تمام جانداروں میں اسی طریقے سے آگے پیدائش ہو رہی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور دور حاضر میں تو یہ ہوا ہے کہ اس سے متعلق جو سائنسی نظریات پیش کیے گئے وہ الحاد کے لیے ایک استدلال کی صورت بھی اختیار کر گئے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ جو بیان تھا کہ اس طرح سے ابتدا میں پیدائش ہوئی، اس کا مظاہرہ قیامت سے پہلے پھر ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ زمین کا جانور جو غالباً اسی طرح یعنی جیسے کہ پہلے ہوا تھا، جس کو ایک جگہ بیان کیا ہے نا کہ انبتکم من الارض نباتا، جس طرح زمین سے پودے اگتے ہیں، ہم نے تمہیں اس طرح زمین سے اگا دیا تھا۔ پہلے مرحلے میں رحم مادر یہ مٹی، یہ زمین ہی بنی تھی۔ دریاؤں کے کنارے کی جو دلدلی زمینیں ہیں، انہی میں یہ عمل شروع ہو گیا، اور دوسرے مرحلے میں تو اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ زمین کا جانور جو غالباً اسی طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوئی ہیں، اور وہ بحث جو اس وقت جاری ہے وہ بھی گویا ختم ہو جائے گی کہ ابتدا کیسے ہوئی اور بعد میں یہ طریقہ کیسے جاری ہوا۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ بیان کیا اس کو و یاجوج و ماجوج، یہ شروع ہو چکا، اور اب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یعنی اس کو شروع ہوئے تو کم و بیش اب 450-500 سال ہونے کو ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد یہ شروع ہو گیا تھا، اور یہی مدت یوحنا عارف کے مکاشفے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اس مکاشفے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ تصویر کھینچی گئی ہے کہ پھر وہ صادق و امین آئے گا، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ 1000 سال تک کے لیے شیطان کو قید کر دیا جائے گا۔ یہ میرے نزدیک اس بات کی تعبیر تھی کہ سیاسی لحاظ سے مذہب کا غلبہ دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ جو بڑے مورخین ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ چنانچہ ول ڈیوراں کی جو سٹوری آف سویلائزیشن ہے، اس میں اس ساری تاریخ کو عصر الایمان سے، ایج آف فیتھ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ کم و بیش 1000 سالی کا عرصہ ہے۔ اس میں ایک طرف مسلمانوں کے ہاں مذہبی حکومت قائم تھی، یعنی یہ جو ہمارے ہاں خلافت جس کو کہا جاتا ہے، یہ جمہوری اصولوں کے اوپر کوئی قومی ریاست نہیں تھی، بلکہ حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم کی گئی ایک ریاست تھی، ایک سلطنت تھی، اور اس کی نوعیت یہی تھی کہ اس میں مذہب گویا ایک طرح سے حکومت کر رہا تھا۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ سب کچھ مذہب کے مطابق ہو رہا تھا، یعنی ایک اصولی حیثیت یہی تھی۔ اور اگر دوسری جانب آپ مسیحی دنیا میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو آج سے 300-400 سال پہلے یہ صورتحال بدلنا شروع ہوئی، اور اب پھر دنیا میں ایک بالکل دوسرا عالم وجود میں آ چکا ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کا خروج یہ شروع ہو چکا، اور اب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا نقطہ عروج وہ ہے جس کا میں ذکر پہلے کر چکا کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یعنی قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ یہ گویا ہر گھاٹی سے پل پڑے ہیں۔ اسی کو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ گویا وہ اس وقت یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ خروج اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اگر قرآن مجید کے ان الفاظ کی تفسیر دیکھنی ہو
تو وہ اس وقت دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا خروج منصہ عالم پر اس طرح ہے کہ اس کو اب ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ یہ آگے بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جب جو تصویر یوحنا عارف کے مکاشفے میں ہے وہ ہمارے سامنے ہو۔ عزیز شہر یعنی مکہ، جس کو شہر امین یا بلد امین کہا جاتا ہے، مقدسوں کی لشکرگاہ یعنی مدینہ، ان دو شہروں کے سوا باقی دنیا پہ ان کی طاقت پوری ہو جائے۔ یعنی دنیا کے اندر گویا یہی لوگ ہوں کہ جو ہر چیز کے اوپر غلبہ پا چکے ہوں۔ اب میں نے جس طرح کہ عرض کیا، اور جیسے یوحنا عارف کے مکاشفے میں بھی ہے، کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت دنیا کو یہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، پوری دنیا میں ان کی آبادی کیسے ہوئی ہے، اصل وطن کون سا تھا، وہاں سے نکل کر یہ کیسے یورپ کو آباد کرنے نکلے، پھر وہاں سے امریکہ اور آسٹریلیا، اور اس وقت اگر دنیا میں دیکھیں تو جو یہ قدیم مذہبی دنیا ہے جس کو آپ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، اس کا پوری طرح گھیراؤ کر چکے ہیں۔ تو یہ نکلیں گے اور نکل کر اس دنیا کو رون ڈالیں گے۔ یہ تصویر ہے من کل حدب ینسلون کے الفاظ سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ تعبیریں ایسی اختیار کی جاتی ہیں کہ جب تک واقعہ ہو نہ جائے ان کا حقیقی مصداق متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لفظوں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 7ویں علامت یہ تھی یاجوج و ماجوج کا خروج، یہ شروع ہو چکا اور اب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے قرب قیامت کی علامت ہے، اور یہ اپنی انتہا کے لحاظ سے وقوع قیامت کی علامت ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 علامتوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے، درا حالے کہ یہ قرآن میں بیان ہو چکا۔ سورج کا مغرب سے طلوع الشمس من مغربہا، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوگا، اس لیے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی زمین کی گردش گویا الٹ جائے گی، اس کے بغیر اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، اس طرح یہ واقعہ ہوگا۔ آگ جو عدن کے گڑھے سے نکل کر لوگوں کو ہانکے گی، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ کَارِ عَدَن تَرْحُلُ النَّاسِ، یعنی اب گویا لوگ ہانکے جا رہے ہوں گے تاکہ وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں اور سور پھونک دیا جائے۔ اور اس کے بعد 10ویں علامت ہے وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ، ہوا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی، یعنی آگ ان کو ایک جگہ جمع کرے گی اور ہوا اٹھا کے سمندر میں پھینک دے گی۔ اس طرح گویا یہ دنیا خالی ہو جائے گی انسانوں سے اور پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ یہ تصویر ان الفاظ سے بنتی ہے، حقیقت میں یہ سب کیسے ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کے مصداق کو ٹھیک ٹھیک متعین کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب بھی بیان ہوں، ان کی نوعیت وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی کہ یہ متشابہات کے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں، یعنی جو انسان تھوڑا بہت تصور کر سکتا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر بات بیان کر دی جاتی ہے، ورنہ جب مصداق سامنے آتا ہے حقیقت اسی وقت واضح ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ہم سمجھ سکے ہیں وہ یہ ہے۔ یہ 10 علامتیں ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اور یہی 10 علامتیں بعض دوسری روایتوں میں 2، 4، کہیں 1 اس طریقے سے بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک ہی جگہ بیان کی گئی، اور یہ الفاظ بھی اس کے شروع میں آ گئے ہیں کہ ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، یعنی یہ 10 علامتیں ظاہر ہوں گی تب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ جامع بھی ہیں اور معنی بھی، گویا 10 کی 10 علامتیں ہی ہیں، نہ ان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ ان میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ 10 علامتیں وقوع قیامت کی علامتیں ہیں، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں۔ ان سے پہلے جو 2 علامتیں بیان ہوئیں جو حدیث جبریل میں ہیں وہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ معاف کیجیے۔ ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو علامتیں ہیں ان کی جو کچھ میرا فہم تھا اس کے لحاظ سے میں نے تفصیل بیان کر دی ہے۔
لیکن عام لوگوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور مہدی ہوگا اور مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو جائیں گے۔ اس کی تصویر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن جب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ دمشق کی جامع مسجد کے منار پر آ چکے ہوں گے اور وہ لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے لیے سیڑھی لائی جائے اور پھر وہ زمین پر آ جائیں گے، اور اس وقت مسلمان اپنے ہی امام کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، اور پھر گویا ان کی طرف سے وہ عمل شروع ہو جائے گا جس کی تصویر روایتوں میں اس طرح کھینچی گئی ہے کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسیحی دین کے گویا خاتمے کی تعبیر ہے۔ ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی علامتیں تو وہ ہوئیں جو حدیث جبریل میں بیان ہو گئی ہیں، یہ 10 علامتیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیں تو ان میں تو ان دونوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن دوسری روایتوں میں بہرحال ان کا ذکر موجود ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی قرب قیامت کی علامتوں میں بھی ذکر نہیں کیا، وقوع قیامت کی علامتوں میں بھی ذکر نہیں کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت اوپر نقل کر کے اس کی وضاحت کی ہے اس میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر نہیں کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یعنی ظہور مہدی کی روایتوں کے بارے میں اگر بالکل دیانتداری کے ساتھ تحقیق کی جائے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں محدثین نے روایتوں کی تنقید کے لیے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ ان کی روح سے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا اور بار بار یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ یہ جتنی بھی روایتیں بیان ہو رہی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بعض لوگوں نے آگے نقل کی ہیں۔ یعنی کسی آدمی نے آپ کی بات سنی ہے، اس نے آگے بیان کر دی، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے، اس کو آگے بیان کر دیا۔ علم کی اصطلاح میں ان کو اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دینے آئے تھے، جس کو آپ نے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی سعی کی، جس کو صحابہ کے اجماع سے آگے منتقل کیا گیا، جس کو مسلمان امت نے اجماع اور تواتر سے ہمیشہ محفوظ رکھا، وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس میں عملی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہے، اور اسی طریقے کے بعض تطہیر بدن کے آداب ہیں۔ یہ چیزیں میں نے اس کتاب میں بالکل ابتدا میں بیان کر دی ہیں کہ یہ سنت ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں ان میں لوگ بات بیان کرتے ہیں۔ جب لوگ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا ناگزیر ہو گیا، پہلی صدی میں وہ لوگ پیدا ہو گئے۔ اگر آپ علم حدیث کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ پہلی صدی کے اواخر تک ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کے دور کے فوراً بعد ہی، کہ جنہوں نے اس پر تحقیق کرنا شروع کر دی تھی۔ لوگ باتیں بیان کر رہے تھے، ایک صاحب آئے انہوں نے ایک بات بیان کر دی، دوسرے آئے انہوں نے بیان کر دی، ایک یہاں اس شہر میں بیان کر رہے ہیں، دوسرے اس شہر میں بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیزوں کا شیوع ہوا، یعنی لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو نقل کرنے کی جب جگہ جگہ صورتیں پیدا ہو گئیں تو پھر تحقیق کرنا پڑی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسی باتوں کو لوگوں ہی کے پاس واپس کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ خلاف فطرت ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خدا کے آخری پیغمبر تھے۔ کوئی آدمی مل کے آیا ہے، کسی نے آپ کے پاس وقت گزارا ہے، کسی نے آپ کی باتیں سنی ہیں، کسی نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے، تو ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ یہ معلومات اسے حاصل ہوں۔ یہ کس نوعیت کی چیز ہے، اس کو ایسے دیکھیے، یہ محض سمجھانے کے لیے ایک مثال کہ علامہ اقبال ہمارے یہاں ایک بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں،
جیسے بانگ درا ہے، جیسے بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، پیام مشرق ہے، جاوید نامہ ہے، ان کی اپنی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھیں، وہ دے کر گئے. ان کے خطبات ہیں، ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے خود اپنی طرف سے دیں، لکھیں، ان کو اپنی طرف سے منقع کر کے پیش کر دیا. ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے ان کی باتیں لکھی ہیں، اس پر بھی کتابیں ہیں. جیسے فقیر سید وحید الدین کی روزگار فقیر ہے، تو اب اس کی ذمہ داری لکھنے والے پر عائد ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں آج ملا تھا، میں مجلس میں گیا تھا، میں نے یہ سوال کیا تھا، یہ بات میں نے ان کی زبان سے سنی تھی، تو یہاں تحقیق کی ضرورت ہوگی. یعنی چونکہ اب یہ کتابیں نہیں ہیں جو شائع ہو گئیں، جو ہر شخص کو معلوم ہے کہ انہی کی ہیں، جن کو ان کی تصویب حاصل ہے، جو ان کے قلم سے نکلی ہیں. یہ اب ایک آدمی کا بیان ہے، یا 2 لوگوں کا بیان ہے، یا 10 لوگوں کا بیان ہے، تو اس کی تحقیق ضروری ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اس طرح کی روایتیں، اسی لیے ان کو روایتیں کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی نسبت سے حدیث کا عنوان دیا جاتا ہے. علم کی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے. یعنی 1 2 4 لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو عربی زبان میں بات کو حدیث کہتے ہیں. آپ کی باتیں، آپ کی نسبت سے بیان کی گئی باتیں، تو ان کو بیان کرنے والوں نے جب بیان کیا، تو اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو ان میں جھوٹ کو بھی ملا دیتے ہیں، روایت بالمعنی کے طریقے پر ان کا فہم بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا کوئی بات باہر سے آ گئی ہے، ملا دی گئی ہے، کوئی بات سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو اس طرح کے بہت سے احتمالات کو سامنے رکھ کے اب تنقید کے طریقے اختیار کیے. اس کو محدثانہ تنقید کہا جاتا ہے. یعنی اس میں کیا کیا گیا، 3 چیزیں یہ طے کی گئیں کہ وہ راوی میں دیکھی جائیں گی. یعنی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ عادل ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک اصطلاح ہے، ثقہ ہے، عادل ہے، صادق ہے، یہ اس کے کردار کا مطالعہ ہے. انسانی سطح پر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں قائم کرتے ہیں، تو اس کی تحقیق کی گئی. دوسری چیز یہ دیکھی گئی کہ کیا روایت میں اتصال ہے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، تو فلاں کے ساتھ ملاقات کا امکان ہے، فلاں کے زمانے میں اتصال ہے، تاریخی لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ یہ صاحب ان سے سن سکیں، تو اس کی تحقیق کی. اس کو اتصال کہا جاتا ہے. اور پھر تیسری چیز جو سند میں یعنی بیان کرنے والوں میں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ ان کا حفظ و اتقان کیسا ہے. تقابل کر کے دیکھا گیا کہ کہیں آخری عمر میں حافظہ تو خراب نہیں ہو گیا تھا، بات سمجھتے تھے، سمجھدار بھی تھے یا نہیں. گویا جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس کو فی الواقع یہ اعتماد حاصل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک طرح سے سنی ہوگی، ٹھیک طرح سے سمجھی ہوگی، ٹھیک طرح سے آگے بیان کر دی ہوگی. یہ جتنا کچھ بھی فیصلہ ہے باقی ہے. یہ ظاہر ہے کہ انسانی سطح پر ہوگا، اس لیے اس علم میں کوئی چیز یقینی نہیں ہوتی. تمام اہل علم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے. یعنی گمان غالب کے درجے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات غالباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہوگی. اس میں یقینیات کے بجائے اطمینان کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. یعنی ایک محقق وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طرح ایک محقق کا یا ایک محدث کا اطمینان ہوتا ہے، اس محقق یا محدث کی تنقید پر یا تحقیق پر بھی ظاہر ہے کہ اطمینان ہی ہوتا ہے. تو اطمینان کے درجے تک اس کو قبول کیا جاتا ہے، یقینیات کی یہ چیز نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے جب اس باب کو شروع کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ان کی نسبت ٹھیک ہے تو یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی. تو محدثانہ تنقید میں سند کے معاملے میں یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سند کو بھی اور متن کو بھی اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شذوذ تو نہیں ہے. یہ بھی خاص اصطلاح ہے، یعنی کچھ دوسرے لوگوں نے، ثقہ راویوں نے، ان سے زیادہ ثقہ لوگوں نے جو بات بیان کی ہے یہ ان سے اختلاف تو نہیں کر رہے. پھر علل دیکھی جاتی ہیں، یعنی سند میں
کسی جگہ کوئی ادراج تو نہیں ہو گیا، کوئی بات تو نہیں شامل کر دی گئی، اور یہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں پھر دیکھی جاتی ہیں. بیان کرنے میں، اجازہ میں، کسی جگہ نقل کرنے میں کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کسی مخطوطے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا. تو اس طرح کی تمام چیزیں جتنی ہیں وہ علل کے طور پر سند میں بھی دیکھی جاتی ہیں، متن میں بھی دیکھی جاتی ہیں. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے محدثانہ تنقید. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ کیوں ان روایتوں کا ذکر نہیں ہوا. تو ظہور مہدی کی روایتیں، ہمارے ہاں ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ ہے امام مہدی آئیں گے، مہدی کا ظہور ہوگا. ان روایتوں کو کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی. یعنی جب یہ تنقید کی گئی، بہت روایتیں ہیں اس میں، یعنی دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے بیان کی، لیکن محدثین نے، یعنی ہمارے پہلے دور میں جو جلیل القدر لوگ اس میدان میں اترے اور جنہوں نے اس میں تحقیقی کام کیا، جن کو علماء رجال کہا جاتا ہے، جب انہوں نے جو معیارات بنائے تھے ان پر ان کو دیکھا تو یہ پوری نہیں اتری. ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں. یعنی اگر ان سب کو آپ کیٹیگرائز کریں تو کچھ تو بالکل واضح ہو گئے وہ کہ موضوع ہیں، گھڑی ہوئی، یعنی کسی طرح بھی قابل التفات نہیں. کچھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی اتنے کمزور طریقوں سے آئی ہیں کہ ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو ضعیف اور موضوع روایات کا ایک بڑا مجموعہ ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں میں نہ عوام تحقیق کرتے ہیں، نہ عام طور پر جو مذہبی باتیں بیان کرنے والے قصہ گو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تحقیق کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت شائع و ضائع ہو جاتی ہیں، ہر آدمی کی زبان پر ہوتی ہیں، عقیدہ بن جاتی ہیں. حالانکہ کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں وہ یا ضعیف ہیں یا موضوع. اس وقت ہمارے پاس جو مجموعے موجود ہیں، بڑے مجموعے، یعنی انہی محدثین نے جب ظاہرہ کے تنقیدی کام کیا تو جو روایتیں ان کے اطمینان کے مطابق اس قابل تھیں کہ وہ پیش کی جا سکیں، اس کے مجموعے مرتب کیے. چنانچہ اس میں جو مجموعے اس وقت ہمارے ہاں ہیں، جن کو سیاہ ستہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض مجموعے بھی ہیں، دسیوں ہیں، ان مجموعوں کا اگر آپ مطالعہ کریں اس میں کچھ پہلے درجے کے ہیں، کچھ دوسرے، کچھ تیسرے، کچھ چوتھے درجے کے. ظاہرہ کے تحقیق کے معیار کے لحاظ سے ان کے درجات مقرر کیے گئے ہیں. اس میں جن کتابوں کو یا جن مجموعوں کو امہات کی حیثیت حاصل ہے وہ 3 ہیں. امام مالک کی موطا، امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح. ان میں سے کوئی روایت ان میں نہیں، وہ خالی ہیں بالکل ان سے. یعنی انہوں نے تو سرے سے ان کو قبول ہی نہیں کیا. باقی جو سیاہ کہی جاتی ہیں کتابیں جیسے ابو داؤد اور یہ اور اس طرح ہیں، ان میں بھی اگر ان روایتوں کو دیکھیں تو جو سند کے معیار پر کسی حد تک قریب پہنچتی ہیں، ان میں بھی جو بات بیان کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے ایک حکمران کے بارے میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد ہوگا اور وہ بہت ہی عادل حکمران ہوگا اور بڑا فیاض حکمران ہوگا. یعنی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں اس میں بیان کی گئی. اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں لفظ مہدی آ گیا ہے. تو یہ تبصرہ ان روایتوں کے اوپر، اس وجہ سے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا گیا. یہ بحث کہ ظہور مہدی کی روایات محدثانہ تنقید کے اس معیار پر پوری نہیں اترتی. اس میں خاص طور پر میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی، میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں. یعنی یہ جو روایتیں ہیں یہ حدیث کی امہات کتب میں پہلے درجے کی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے وہ 3 ہیں. یعنی موطا امام مالک، امام بخاری کی الجامع الصحیح اور مسلم کی الجامع الصحیح. تو مسلم کی صحیح، بخاری کی صحیح اور موطا امام مالک، یہ 3 گویا امہات کتب ہیں، پہلے درجے کی حدیث کی کتابیں ہیں. یہ ظہور مہدی کے اس تصور سے بالکل خالی ہیں جو اس وقت مسلمانوں میں عام ہو چکا ہوا ہے، ہر آدمی کی زبان پر ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ مہدی کو آنا ہے. لیکن یہ دلچسپ چیز ہے کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. قرآن مجید میں کوئی آیت، کوئی مقام ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جہاں ادنا درجے میں اس کا کوئی اشارہ بھی کیا گیا ہو. اس کے بعد حدیث کا ذخیرہ. تو میں نے عرض کیا کہ جب محدثین نے ان کو جانچا، تعداد بہت ہے، یعنی 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں
ظہور مہدی کی روایات مسلمانوں میں شائع و زائع تھیں، یہ پہلے زمانے ہی میں صورت پیش آ گئی تھی، لیکن محدثین نے جب ان پر کام کرنا شروع کیا، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس کام کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ کتابیں ترتیب دی گئیں، اور جو بڑے بڑے ائمہ رجال ہوئے انہوں نے روایتیں بیان کرنے والوں کے حالات ہم تک پہنچائے، ان کو سامنے رکھ کر، یہ آج ہی کا فیصلہ نہیں ہے، اس وقت بھی ان امہات کتب میں یعنی موطا امام مالک میں، بخاری میں، مسلم میں جو حدیث کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، کوئی ذکر اس کا نہیں ملے گا۔ یہ اسی طرح ظہور مہدی کے تصور سے خالی ہیں جس طرح قرآن مجید اس سے خالی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں بعض روایات ایسی ہیں جن کو آپ قابل قبول کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ سند کی صحت کے لحاظ سے کسی درجے میں بہت مقبول سمجھی جائیں، لیکن کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطابعات سے ان کا ذوف دور کر سکتے ہیں، کسی پہلو سے ان کو قابل قبول قرار دے سکتے ہیں، یا ان کے بنیادی مضمون کو سامنے رکھ کر ان کی کوئی تعویل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی روایتیں قابل قبول ہو سکتی ہیں ان کو بھی محدثین نے چھان پھٹک کر الگ کیا ہے۔ چنانچہ بعد کے زمانوں میں، یعنی جب یہ تیسری چوتھی صدی میں بڑی کتابیں ترتیب پا گئیں، تو بعد کے زمانوں میں بھی ان پر کام ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ان روایتوں پر آج میں ہی پہلی بار تنقید نہیں کر رہا ہوں، جلیل القدر علماء نے ان پر تنقیدیں کی ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے بتایا ہے کہ اس میں علماء کے کیا اختلافات رہے ہیں۔ ابن خلدون نے ان سب کی سب روایتوں پر بڑی شدید تنقید کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے وجود میں آنے کا پس منظر کیا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں سید رشید رضا نے، جو مصر کے جلیل القدر علماء میں سے تھے اور مفتی محمد عبدہو کے شاگرد تھے اور المنار کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ان روایتوں میں، یعنی پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے، دوسری چیز یہ کہ حدیث کی امہات کتب میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں آ گئی ہیں، ان روایتوں کو بھی اگر چھان پھٹک سے گزارا جائے، ان کی بھی اگر تحقیق کی جائے، ان کو بھی اگر تنقید کی کسوٹی پر پرکھا جائے، تو کچھ روایتیں جو باقی رہ جاتی ہیں یا کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہیں، ان پر بھی لوگ تنقیدات کرتے رہے ہیں، اور یہ کام اس وقت تک جاری ہے۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے میں عبداللہ اعظمی صاحب نے الجامع الکامل کے عنوان سے حدیث کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے کئی مجلدات میں، اور اپنی ساری زندگی اس پر لگا کر یہ کوشش کی ہے کہ صحیح اور حسن درجے کی ان کے نزدیک جو روایتیں ہو سکتی ہیں وہ سارے ذخیرہ حدیث میں سے جمع کر لی جائیں۔ اس کی آخری مجلد میں ایک باب ہے ظہور مہدی کا، خروج مہدی کا۔ اس باب میں جو روایتیں پھر بالآخر انہوں نے منتخب کی ہیں وہ 13 کے قریب ہیں۔ مزید تنقیح کی جائے تو وہ 7 سے زیادہ نہیں بچتی۔ ان روایتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے، یعنی جو ظہور مہدی کے عام تصورات ہیں ان کے بارے میں تو میں عرض کر چکا کہ وہ ہمارے ہاں کہیں بھی نہیں پائے جاتے، یعنی کہیں بھی نہیں پائے جاتے سے مراد ان جگہوں پر نہیں پائے جاتے جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو اعتماد سے منسوب کیا جا سکے، یعنی قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث کی امہات کتب میں نہیں ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ لیکن جو کچھ تصور کسی حد تک ان روایتوں، داستانوں اور قصوں سے ملتا جلتا ان روایتوں میں آ گیا ہے کہ جو روایتیں سند کے لحاظ سے قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ سند کے لحاظ سے میں پہلے عرض کر چکا کہ قابل قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ فی الواقع قابل قبول ہو گئیں، ان پر بھی تنقید کے بہت سے پہلو متن کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا ہے، اس میں کوئی غرابت تو نہیں ہے۔ اب یہ ظہور مہدی کا معاملہ جو اس وقت سب مسلمانوں کی دلچسپی کا معاملہ ہے، ذرا سوچئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی خبر دی ہوتی تو کیا یہ اخبار احادی تک رہتا؟ کیا یہ اس درجے کی روایتوں میں آتا کہ اس کو نہ امام مالک قبول کریں، نہ بخاری قبول کریں، نہ مسلم قبول کریں؟ یعنی پھر تو اس کو ایک بڑی شائع و زائع چیز ہونا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن وہ تصور بھی کہیں صحیح یا حسن درجے کی روایتوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی جو روایتیں مرتب کی ہیں ان کو اگر آپ بنیاد بنا کے قبول کر لیں تو ان سے کیا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ کیا بات ہے جو ان میں بیان کی گئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک خلیفہ یا حکمران ہوگا، مسلمانوں میں ایک خلیفہ یا حکمران ہوگا جس کی حکومت عرب پر قائم ہوگی، اور یہ حکومت کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہے گی۔ اس حکمران کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ مہدی ہوگا، اور یہ عدل قائم کر دے گا، ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا، سرزمین عرب میں اس سے بڑی خوشحالی آ جائے گی۔ یہ داستان ہے، یعنی یہ بات ہے جو ان قابل قبول روایتوں میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ کوئی ایسا ما فوق الفطرت واقعہ نہیں، کوئی آسمان کی کسی ہستی کا نزول نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے مبعوث کرنے کا سوال نہیں۔ مسلمانوں کے اندر بہت سے خلفاء آتے رہے ہیں، اچھے بھی آتے رہے ہیں، برے بھی آتے رہے ہیں، تو ایک اچھے حکمران کے عرب میں اقتدار سنبھالنے کی، اور وہ بھی کتنی مدت کے لیے، یعنی کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 9 سال کے لیے، یہ ان روایتوں میں بات بیان ہوئی ہے۔ مزید تحقیق کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں میں بھی لوگ اسی داستان سرائی سے باز نہیں آئے اور بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ بات نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کا زمانہ، یعنی جس کو آپ خیر القرون کہتے ہیں، آپ کے زمانے کے خاتمے پر ایک ایسے شخص کو خلافت ملے گی کہ جس کے ہاں دین بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور جس کو ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ خبر اتنی ہی تھی، اور یہ خبر عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں پوری ہو چکی، حرف بحرف پوری ہو چکی، لیکن اسی میں کچھ اضافے ہوتے ہوتے بات وہاں پہنچ گئی کہ ظہور مہدی کا عقیدہ بن گیا۔ تو یہ اس میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں اور دیانتداری کے ساتھ اس سارے مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ سکا ہوں، اس کا خلاصہ ہے۔ اسی کو میں نے یہاں اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جہاں تک عام روایتوں کا تعلق ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں جن سے ایک ظہور مہدی کا عجیب و غریب عقیدہ سامنے آتا ہے، وہ تو محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری ہی نہیں اترتی، ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، یہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ فیاض خلیفہ یعنی ایک ایسا حکمران کہ جو لوگوں میں عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اور بہت فیاض ہوگا، یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس مسلمانوں کا مال آئے گا، فیاضی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں اس کو صرف کرے گا۔ ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن دقت نظر سے غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، یعنی ہماری تاریخ میں ایک نمایاں ترین ہستی خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ 7 یا 9 سال تو وہ حکمران نہیں رہے، 2.5 پونے 3 سال کے قریب ان کا عرصہ رہا، لیکن بہرحال باقی تمام علامات انہی پر صادق آتی ہیں۔ انتہائی فیاض، دین کے معاملے میں انتہائی حساس، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کم و بیش اتفاق ہو گیا لوگوں کا، اور ان کے مخالفین تک بھی اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہر معیار پر خلیفہ راشد تھے، یعنی اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے طریقے حکومت، ہر چیز کے لحاظ سے ایک خلیفہ راشد تھے۔ فی الواقع ان کی حکومت علی منہاج النبوہ تھی۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو خبر اتنی ہی تھی، اتنی سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا تھا فقط زیب داستاں کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، جو خیر القرون کے آخر میں خلیفہ بنے۔
جن لوگوں کی روایتوں پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ آخر الزماں کے الفاظ حدیثوں میں دو پہلوؤں سے آتے ہیں. ایک اس پہلو سے کہ قیامت سے قریبی زمانہ آخر الزمان یعنی دنیا کے لحاظ سے، اور ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے جس کو آپ نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ آپ کا زمانہ ہے وہ ہے جس میں آپ کے صحابہ تھے، ان صحابہ کے تابعین تھے. یہ وہ دور ہے، یہ کم و بیش پہلی صدی کے آخر تک ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خبر دی ہے تو اس کو بھی آخر الزمان کے اسلوب سے ادا کیا ہے. اسی طرح ایک بڑی غلط فہمی جو ان روایتوں کو پڑھنے سے ہوتی ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں الارض کا لفظ آ جاتا ہے تو لوگ بغیر کسی تدبر کے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ الارض سے مراد ساری دنیا ہے یا یہ پورا عالم ہے، جبکہ عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر آدمی جانتا ہے کہ جس طرح ہم کبھی پاکستان میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس سرزمین، تو عربی زبان میں اس کے لیے ہاذا یا ہاذے ہی کے الفاظ لانا ضروری نہیں ہوتا، اس میں الف لام آ جائے گا. قرآن مجید میں مکے کو یعنی مکے کے چھوٹے سے شہر کو الارض سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی جب یہ کہا گیا کہ یہ جو سرزمین ہے اس کے گرد و پیش کو ہم آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ننقص من اطرافہا، تو وہاں بھی دیکھیے الارضی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو الارض کا لفظ دیکھ کے اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ پوری دنیا مراد لی جائے. اس سے مراد کبھی مکہ کبھی مدینہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تو اس سرزمین کا یا اس زمین کا، تو اس زمین کے الفاظ اسی طریقے سے عربی میں لفظ الف لام سے ادا کر دیے جاتے ہیں. یہ غلط فہمی عام طور پر ہوئی ہیں ہمارے ہاں روایات کو سمجھنے میں. یہاں بھی یہی ہوا کہ کہیں الارض کے الفاظ آ گئے تو ان کو ساری دنیا سے متعلق کر لیا گیا، آخر الزمان کے الفاظ آ گئے تو اس کو قیامت کے قریب لے آئے. لیکن ان روایتوں کے اندر اتنی ہی بات تھی، پھر کچھ اضافے ہوئے، وہ اضافے کسی حد تک قابل قبول بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو رد کیا گیا ہے یعنی محدثانہ تنقید کے ذریعے سے جن کو قبول نہیں کیا گیا ان میں پھر داستان سرائی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. اور ایسے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے ایک گویا غیر معمولی شخصیت کا ظہور جس کے لیے آسمان سے منادی ہو رہی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا اہتمام ہو رہا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ جو کسی پیغمبر کے لیے بھی ماننی مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ میں نے اس پس منظر میں یہ ساری بات لکھی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہے ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن دقت نظر سے غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے جو خیر القرون کے آخر میں خلیفہ بنے. یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس کے آخری میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے حق میں حرف بحرف پوری ہو چکی ہے. اس کے لیے کسی مہدی موعود کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں مسلمان جو یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک مہدی کا ظہور ہونا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ صحیح احادیث میں ہے. اور محدثین جلیل القدر محدثین نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ان روایتوں کو قبول نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ امام مالک کی موطا اور بخاری و مسلم جیسی کتابیں ان سے خالی ہیں. دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں ان پر میں نے اپنا تبصرہ کر دیا ہے. یہ معاملہ ہے ظہور مہدی کی روایتوں کا. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ علامات قیامت میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا میں نے. تو ظہور مہدی کی روایتوں کا ذکر نہ کرنے کی یہ وجہ ہے. اس کے بعد نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے. یعنی آپ دوسری چیز لے لیجئے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزول ہو جائے گا. اس سے متعلق جو روایتیں ہیں ان پر بھی ایک مختصر تبصرہ میں کیے دیتا ہوں، معاف کیجیے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کے ذکر سے بھی بالکل خالی ہے. جن آیتوں سے کھینچ تان تک اس پر استدلال کیا جاتا ہے
انہیں محقق علماء کی تفسیروں میں پڑھ لیجئے، بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طرح کہ میں نے عرض کیا بالکل خالی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث جب ابتدا میں ترتیب پانا شروع ہوئی تو اس میں ہمارے پاس اگرچہ چھوٹے چھوٹے بعض مجموعے بھی تھے، لیکن جو پہلی بڑی کتاب لوگوں کے لیے مرجع بنی وہ امام مالک کی، جن کو امام و دار الہجرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں اور مدینہ ہی میں انہوں نے زندگی بسر کی، اور مدینہ کے بارے میں یہ ماننا چاہیے کہ وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل ہوا اس کی روایت موجود تھی۔ تو سب سے پہلی کتاب جو ترتیب پائی وہ موطا امام مالک ہے، اس میں بھی آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب باتوں کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، اچھا یہ کوئی ضروری ہے کہ فلاں کتاب میں بھی ہو؟ تو یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جزوی معاملہ ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نماز میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، وہ بات کسی نے نہیں بیان کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، آداب کی چیز تھی، کسی نے دیکھا اپنا مشاہدہ بیان کر دیا، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر کہ جو یہود کے لیے اللہ کا آخری پیغمبر تھا، وہ آسمان سے زندہ زمین پر نازل ہو جائے گا، اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ذکر نہیں ہوا تو کیا ہوا، اچھا فلاں جگہ ہو گیا تو یہی کافی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد جب حدیث کی پہلی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی موطا امام مالک، تو وہ بھی خالی ہے، لیکن بعد کے زمانوں کی اور اس سے معاصر بھی بعض لوگوں کے ہاں اس کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا، اور اس میں پھر مختصر طور پر بھی اور بعض تفصیلات کے ساتھ بھی یہ بات نقل ہوتی ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ محدثین نے تنقید کا کام کیا ہے، جس طرح میں ظہور مہدی کی روایتوں میں یہ عرض کر چکا کہ جو فن وجود میں لایا گیا، جس کے تحت راویوں کا جائزہ لیا گیا، اس کا اطلاق ان روایتوں پر بھی کیا گیا۔ تو وہاں تو یہ صورتحال ہوئی کہ ظہور مہدی کی جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس محدثانہ تنقید ہی کے نتیجے میں ضعیف ثابت ہو گئیں یا روایتیں موضوع قرار پا گئیں، اور محدثین ہی کے فیصلے کے مطابق ان کی تنقید ہو گئی۔ جو کچھ باقی رہ گیا وہ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ایک حکمران ہوگا جو عرب پر حکومت کرے گا، اور 7 سال یا 9 سال اس کی حکومت رہے گی، اور اچھی حکومت ہوگی، عادلانہ حکومت ہوگی، اس میں لوگوں میں بڑی خوشحالی آ جائے گی۔ اس سے زیادہ کچھ کوئی بات نہیں ہے ان میں۔ تو یہ بات وہاں اتنی ہی رہ گئی، لیکن نزول مسیح کے معاملے میں جب محدثانہ تنقید کا کام ہوا ہے، اور وہی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ راوی لوگ جو بات بیان کر رہے ہیں ان کی تحقیق کی جائے، تو اس میں بعد کے زمانوں میں، یعنی امام مالک کے بعد کے زمانوں میں یہ روایت ہمارے ہاں آنی شروع ہو گئی، اور پھر حدیث کی کم و بیش سب کتابوں میں اس کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی وہ سند کے لحاظ سے انہیں قابل تنقید نہیں سمجھتے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ اب میں اس سے پہلے بتا چکا اور اصول و مبادی میں بھی تفصیل سے لکھ چکا کہ ہمارے سامنے جب کوئی روایت آئے گی تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سند کے لحاظ سے دیکھیں گے، یعنی کون لوگ بیان کر رہے ہیں۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس اتھارٹی پر بیان ہو رہی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے، اس سے کسی دوسرے نے سنا ہے، کسی تیسرے نے سنا ہے، یہ لوگ کون تھے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا زمانہ کیا ہے، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ روایتیں محدثین نے قبول کی ہیں، یعنی ان کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سے آگے یہ بات بھی طے ہے کہ جب کوئی روایت سند کے لحاظ سے ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے، کیا عقل عام اور علم کے مسلمات اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی پھر ایک دوسرے زاویے سے اس متن یا ٹیکسٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا، دیکھا جائے گا اس کو
تو یہاں میں کیا سوال اٹھا رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو، یعنی ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو ظہور مہدی کی روایتوں کا ہے، نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی انہوں نے سند کے لحاظ سے انہیں قابل قبول قرار دے دیا ہے، یعنی بعض کو صحیح کے درجے میں، بعض کو صحیح لغیر ہی کے درجے میں، بعض کو حسن لغیر ہی کے درجے میں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں قبول کر لیا ہے۔ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بعض ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں، یا قرآن کو پڑھنے سے بعد ایسے سوالات سامنے آ جاتے ہیں کہ اب ان روایتوں کو بغیر کسی تردد کے نہیں پیش کیا جا سکتا، اب ان پر غور کرنا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غور و خوض کے نتیجے میں معلوم ہو جائے کہ بات کچھ تھی، کچھ معلوم ہو گئی، یا اس کی کوئی تعویل سمجھ میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ میں آئے، تو اس میں پھر توقف کیا جائے گا، یعنی ان روایتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، ان کو پھر اس طرح سے بیان کرنا یا ان پر لوگوں کو ماننے کے لیے آمادہ کرنا یہ موضوع نہیں ہوگا، تو یہ محل نظر ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ کس لحاظ سے محل نظر ہوتی ہیں، یعنی کس لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں رہتی، کس لحاظ سے اب یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ان کے معاملے میں توقف کیا جائے اور ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان کو دین کے کانٹینٹ کے ساتھ ملا کر نہ پیش کیا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ تو میں نے اس کے وجوہ بیان کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ وجوہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ معاف کیجیے۔ اولاً، یعنی پہلی بات کیا ہے؟ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہوا قرآن میں۔ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے، اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی جگہ جگہ ہوا ہے، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے، بعض جگہوں پر تو بہت تفصیلی ہے، جیسے سورہ آل عمران میں، جیسے سورہ مریم میں، لیکن دوسری صورتوں میں بھی ان کا ذکر کسی نہ کسی پہلو سے ہو جاتا ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے موطا امام مالک کا ذکر کیا تو وہاں بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موطا میں تو وہ باب ہی نہیں ہے، وہ بحث ہی نہیں ہے۔ موطا کی کتاب الجامع وہ بحث موجود ہے، وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رویا کا ذکر ہوا ہے، ایک خواب کا ذکر ہوا ہے کہ جس میں آپ نے دجال اور مسیح کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ امام مالک جب یہ روایت لا رہے ہیں تو بہترین موقع تھا کہ یہ بات بھی بیان کرتے، نہیں بیان کی انہوں نے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے، یعنی قرآن مجید کا اگر کسی بنیادی موضوع کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے تو وہ قیامت کا انذار ہے۔ قیامت کی ہلچل، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہ چیزیں زیر بحث ہیں وہاں پہ۔ سوٹ کیسے پھونکا جائے گا، لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگوں کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہی قرآن مجید کا اصل موضوع ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ تو ایک بات تھی، چلیے ایک آدمی کو رسول اللہ نے بتا دی، دو کو بتا دی، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی واقعہ ہو تو اس وقت جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر تنقید کو سننے کے بعد بھی معمولی واقعے کے طور پر ایک طرف رکھ دینا چاہیے، لیکن یہ جانتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کے ہاں اس کو عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج اس کی اگر یہ اہمیت ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہ ہوگی؟ یعنی آپ کیوں اس کو بیان نہیں کریں گے، بار بار کیوں لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تمام صحابہ کو یہ کیوں نہیں بتائیں گے، قرآن اس کا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے۔
ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود، یہ موقع بیان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، یا ان کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، یا ان کے واقعات زیر بحث آئے ہیں، یا ان کی دعوت زیر بحث آئی ہے، یا ان کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، یا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بیان ہوا ہے، تو موقع پیدا ہوئے ہیں نا کہ اگر یہ بھی کوئی بات تھی تو بیان کر دی جاتی، لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الضفتین کسی جگہ مذکور نہیں، کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ ایک دو آیات جن سے لوگ اس کا مدعا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ میرے جلیل القدر استاذ کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے، وہ بعض دوسرے محققین کی تفسیروں میں دیکھ لیجئے، وہ میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجئے، ان آیات کا دور نزدیک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الضفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے سوچئے، عقلی طور پر غور کیجئے کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنی غیر معمولی خبر، اور قرآن مجید میں سیدنا مسیح زیر بحث، ان کی شخصیت زیر بحث، ان کی دعوت زیر بحث، ان کے احوال زیر بحث، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک پوری کی پوری تاریخ بیان کر رہے ہیں، ماضی، حال، مستقبل سب کچھ زیر بحث، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الضفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ بین الضفتین یعنی قرآن مجید میں جو مجلد ہمارے سامنے آتا ہے شروع سے لے کے آخر تک، اس کی مجلدات میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کے بین الضفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلی بات جو ان روایات کو قابل غور، محل نظر یا توقف کے درجے میں ان کو ایک طرف رکھ دینے کا تقاضا کر رہی ہے، وہ یہ ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے۔ یہ جس سیاق میں آیا ہے، سورہ مائدہ کے آخر میں دیکھیے، یہ جس سیاق میں آیا ہے وہ پیغمبروں کا قیامت میں اپنی امتوں کے لیے شہادت پیش کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت امتوں کا، قوموں کا فیصلہ کرنے کا مرحلہ آئے گا، تو جن پیغمبروں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں، ان پیغمبروں کے سامنے یہ سوال رکھا جائے گا کہ یہ آپ کی امتیں ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کراتے رہے ہیں دنیا میں، تو اب یہ جو عقائد رکھتے ہیں یا جو اعمال ان سے صادر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ یہ سیاق ہے جس میں، اس میں سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی دی ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی یہ مکالمہ جب وہ دنیا میں تھے اس وقت نہیں ہو رہا، یہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال بعد، 200 سال بعد بھی نہیں ہو رہا، قیامت میں ہو رہا ہے۔ یعنی سب کچھ ہو چکا ہے، دنیا ختم ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی، محشر لگ گیا۔ وہاں مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، آسمانوں کا پروردگار اس جلیل القدر پیغمبر سے مخاطب ہے۔ وہ مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے، یعنی سارے پیغمبروں سے بات ہوگی، جو ان سے بات ہے وہ تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ سب سے بڑی ضلالت، یعنی عربی زبان میں ضلالت گمراہی کے معنی میں، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ضلالت جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے اختیار کی ہے، وہ انہیں معبود بنانا ہے، انہیں خدا کا بیٹا بنانا ہے، اور سیدہ مریم کے بارے میں یہ عقیدہ
کہ وہ خدا کی ماں ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کی کیتھولک مسیحیت اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرتی، لیکن الوہیت کے تمام پہلو ان سے متعلق کیے گئے ہیں، اور مسیحیوں کے ہاں پورے گروہ باز رہے ہیں کہ جو ان کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ میں بھی اگر ایک گروہ روح القدس کو شامل کرتا ہے تو دوسرا ان کی ماں کو شامل کرتا ہے۔ تو اگر پوری مسیحیت کی الوہیت کے بارے میں گمراہی کو بیان کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں کا ذکر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے یہ عام اسالیب میں سے ہے کہ وہ احاطے کے موقع پر یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے ایک جگہ کہا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تو ظاہر ہے کہ دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ کچھ نے ان کی ماں کو بھی یہ حیثیت دے دی، بہت سو نے ان کو یہ حیثیت تو نہیں دی، لیکن ان کے بارے میں بہت کچھ وہ چیزیں مان لیں جیسے ہمارے ہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اولیاء قرار دے کر ان کے بارے میں، اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے متعلق، اہل بیت سے متعلق بہت سے نقطہ نظر ایسے ہیں کہ جو خدا کے قریب ہی پہنچا دیتے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تو خیر سبھی مانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا، یعنی گویا وہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پروردگار کا جسدی ظہور بن گئے، اور اسی حیثیت سے گویا معبود بن گئے۔ انہی سے دعائیں کی جاتی ہیں، انہی سے رجوع کیا جاتا ہے، اور باپ خداوند کی رضامندی کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ جو مسیحیوں میں سے اقانیم ثلاثہ میں شامل کر دیتے ہیں ان کی ماں کو، ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، لیکن باقی بھی اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، یہاں تک کہ کیتھولک مسیحیت کی تاریخ میں بھی ان کو ایک طرح سے مادر خدا کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نصارہ کی، یعنی اب ساری دنیا میں جو نصارہ ہیں، اگر الوہیت کے باب میں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں ہی کا ذکر ہوگا، یعنی حضرت مسیح کو معبود بنانا، ان کی ماں کو معبود بنانا۔ نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ انہیں تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ یہ سب کھڑے ہیں تمہارے سامنے، اس وقت سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا گیا ہے، یہ محشر ہے، اس میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پوچھوں گا مسیح سے کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے بھی معبود بناؤ، الہ بنا لو، مجھے پوجو اور میری ماں کو؟ اب جواب سنیے۔ اس کے جواب میں وہ دوسری باتوں کے ساتھ، یعنی وہ جواب دیں گے تو ظاہر ہے کہ اپنی پوری کی پوری بات کہیں گے، لیکن دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی وہ بالکل برات ظاہر کر دیں گے۔ یہ فرمائیں گے کہ مجھے جو آپ نے تعلیم دی تھی، جو ہدایت پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں نے تو وہی بات ان سے کہی، میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، میں نے بات کیا کہی تھی اور میں نگران کس چیز پر تھا۔ میں جب تک ان کے اندر تھا، یعنی اس وقت جب وہ تشریف لائے تھے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو میں تو یہ دیکھتا رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا سن رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے۔ یعنی وہ اس زمانے کا ذکر کریں گے جس وقت وہ دنیا میں موجود تھے، اور یہ کہیں گے کہ آپ کے مجھے اٹھا لینے کے بعد، آگے وہ آیت بھی آ جائے گی، آپ کے مجھے اٹھا لینے کے بعد میں جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بنایا، کیا بگاڑا، کیا کرتے رہے یہ۔ میں جب تک موجود تھا میں نے انہیں بات بھی وہی کہی، یعنی توحید کی دعوت دی، اور میں دیکھتا بھی رہا کہ یہ اس بات کو سن کر سمجھ کر کیا کر رہے ہیں۔
لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے۔ اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں، اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں۔ یعنی میرے اٹھائے جانے کے بعد میں نہ ان کو دیکھا، میں نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان کی باتیں سنی، یہ کیا کرتے رہے ہیں مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے آپ نے اٹھا لیا، اس کے بعد آپ ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کے نگران رہے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی اب یہاں غور کیجئے کہ وہ اگر جیسے کہ مانا جاتا ہے یا جس طرح کہ وہ روایتیں بیان کرتی ہیں، اگر وہ دنیا میں قیامت سے پہلے آ چکے ہیں، قیامت کے دن یہ مکالمہ ہو رہا ہے، قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آ چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کے آنے کے بارے میں اگر یہ بات درست ہے یا قیامت کے قریب کا یہ واقعہ ہے تو قیامت کے دن اٹھنے تک پھر کیا عرصہ ہوگا، لیکن بہرحال وہ کل اور آج ہی کا دن ہوا نا، یعنی وہ گئے قیامت کے قریب، قیامت برپا ہوئی اور اس کے بعد وہ محشر برپا ہو گیا اور وہاں وہ کھڑے ہیں اور مکالمہ کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں، یعنی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر یہ کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تھا اس کے بعد میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں ہے، یہ بات کہی نہیں جا سکتی۔ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیے کیا کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں، یعنی ان کو کھڑا کیا گیا ہے جواب دہی کے مقام پر۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے پہلے دور کے بارے میں یہ بتایا کہ میں جب تک ان کے اندر موجود رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی اور میں برابر نگران رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے پہلے دور کے بارے میں کہا۔ وہ دوبارہ آئے، دوبارہ آنے کے بعد انہوں نے صلیب توڑ دی، انہوں نے تمام چیزوں کی اصلاح کر دی، انہوں نے خنزیر کو قتل کر دیا، انہوں نے عالمی سطح پر مسیحیتی کا خاتمہ کر دیا، لیکن قیامت میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دے رہے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ ابھی میں گیا تھا تو میں تو ان کے کان گرم کر کے آیا ہوں، میں ان کو ایک ایک چیز بتا کے آیا ہوں، میں نے ان پر حجت تمام کر دی تھی، آپ نے مجھے دوبارہ بھیجا تو میں نے دیکھا کہ ہاں واقعی ان لوگوں نے تو مجھے معبود بنا لیا، انہوں نے میری ماں کو معبود بنا لیا، میں جانتا ہوں اس بات کو، کل ہی تو میں ابھی آیا ہوں اور میں نے ہر لحاظ سے ان کی غلطی واضح کی ہے۔ جواب دہی کے مقام پر کھڑے ہو کر خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ علم و عقل کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی۔ اس بات کے بغیر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بات ہی پوری نہیں ہوتی، بات سمجھ ہی میں نہیں آتی اگر وہ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں، یعنی جیسے انہوں نے اس وقت جب وہ دنیا میں تھے اس کے بارے میں یہ کہا کہ پروردگار میں نے توحید کی دعوت دی تھی، میں نگران رہا، میں نے کبھی ایسی بات ان کو نہیں کہنے دی۔ تو یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ وہ یہ کہتے کہ دوبارہ جا کے میں نے ان کی گوشمالی کر ڈالی ہے، میں نے ان کی غلطی ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے، اس لیے میرے اوپر کوئی ذمہ داری کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں مکالمہ ہے، اس کی 117 آیت نکال کے کبھی پڑھیے۔ فرمایا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یہ جواب دیا انہوں نے، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ اوپر میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، یعنی اندازہ کیجئے وہ اس وقت نگران رہا، میں دیکھتا رہا جب میں درمیان میں تھا ان کے۔ پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی میں اس کے بعد نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے، انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا۔ یہ ان کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر آ چکے ہیں
اور اس طریقے سے جیسے کہ روایتیں بیان کرتی ہیں آ کر مسیحیت کا دین کی حیثیت سے خاتمہ ہی کر چکے ہیں، تو یہ بات پھر انہوں نے وہاں کیوں نہیں بیان کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ دو باتیں ہو گئی، دو سوالات۔ ثالثاً، تیسرا، ثالثاً اس لیے، یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ جب جگہ جگہ ان کا ذکر ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذکر نہیں تھا، چلیے مان لیتے ہم، اس مکالمے کے موقع کے اوپر تو علم عقل ہر چیز تقاضا کر رہی ہے، موقع کلام تقاضا کر رہا ہے، جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی بات کہیں، یہ بتائیں ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے فی الواقع دیکھا کہ یہی کچھ کر رہے ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی طرف سے جس طرح اس وقت ان پر حق واضح کیا تھا اب پھر کرائیں۔ ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لاہ عمل بیان فرمایا ہے۔ اب یہ تیسری بات ہے، یعنی قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، یعنی مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کے اس وقت جب وہ دنیا میں تھے کیا کرنے والا ہوں، زیر بحث نہیں، قیامت تک کیا معاملہ کرنے والا ہوں، یہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اس کا موقع کیا تھا؟ اس کا موقع یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت دی، وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی جو ذمہ داری ہے شہادت، اس منصب پر فائز کیا، اور پھر جب وہ انحرافات میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے گمراہیاں اختیار کر لیں، وہ اپنے منصب کو بھول گئے، تو آخری رسول کی حیثیت سے مسیح علیہ السلام آئے، اور مسیح علیہ السلام یعنی ان کے آخری رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے لیے جب وہ آئے اور انہوں نے پھر حجت تمام کر دی اور وہ ان کے درپے ہو گئے کہ ان کو قتل کر ڈالیں گے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لاہ عمل بیان فرمایا ہے۔ یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ، یعنی یہ ذہن میں رکھیے، قیامت تک کے الفاظ، یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بیان کر رہے تھے جو ان کے اور ان کے پیرووں کے ساتھ ہونے والی ہیں، تو یہ بھی بیان کر دیتے کہ قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ یعنی یہ تو اب موقع پیدا ہو گیا تھا، وہ دنیا سے اٹھائے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ میں اٹھاؤں گا کیسے اور میں کروں گا کیا، اور تیرے ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تیرے منکروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور یہ اس وقت کے لیے نہیں بتا رہے تھے، قیامت تک کے لیے میں نے کیا فیصلہ کیا ہے، پوری بات ایسے بیان ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قیامت تک کے لیے یہ بات بیان ہو رہی ہے تو اس میں تو دو لفظ درمیان میں کہنے تھے، اور قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے نازل کروں گا، پھر بھیجوں گا۔ لیکن دیکھ لیجئے وہ آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں بھی کوئی ذکر نہیں۔ سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پسند فرمایا کہ کسی موقع پر کوئی سنی سنائی بات کے طور پر لوگ بیان کر دیں رسول اللہ کی نسبت سے؟ یہ تو بہترین جگہ تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے کہ جب میں یہ سب کرنے والا ہوں اور قیامت تک کا لاہ عمل بیان کر رہا ہوں تو قیامت سے پہلے یہ بھی کروں گا۔ سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تین سوالات ہیں۔ یعنی یہ تیسرا سوال کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے، ان کے اتمام حجت کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جب تمہاری قوم نے تمہیں ماننے سے انکار کر دیا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہاری قوم کے ساتھ کیا ہوگا۔
اس میں سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ بھی بیان کیا ہے، قوم کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ آیت، یہ 55 آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت یہ ہے، اب سنیے، انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ تجھے وفات دوں گا، یعنی مسیح علیہ السلام دنیا میں موجود ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ ابھی یہ ہوا نہیں، دنیا میں موجود ہیں، قوم نے انکار کر دیا، حجت پوری ہو گئی، قوم ان کو قتل کرنے کے درپے ہے، مذہبی پیشواؤں نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہوا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی میں نے جس طرح کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی روح قبض کر کے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کی بھی فکر نہ کریں کہ یہ تذلیل پر آمادہ ہیں، یہ پیغمبر کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ تمہارا جسم بھی نہیں لگے گا، وہ میرے فرشتے لے جائیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا۔ یعنی یہ ایک غلاظت کا ڈھیر بن گئے ہیں، انہوں نے میری ہدایت کو پس پش ڈال دیا ہے، انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں سنی، یہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، اس غلاظت کے ڈھیر سے تجھے الگ کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو، یعنی جو تجھے ماننے والے ہیں، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ قیامت کے دن تک یہ فیصلہ سنایا، ان منکروں پر غالب رکھوں گا، یعنی مسیح کے ماننے والے یہودیوں پر قیامت کے دن تک غالب رہیں گے، یہ فیصلہ بتایا گیا۔ پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں کے بعض لوگوں نے، بالخصوص بر صغیر کے جلیل القدر علماء نے، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا میں نے حوالہ دیا، بعض اور علماء نے بھی یہ توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ گویا اختلافات کے لیے فیصلہ کرنے والے بن کے آئیں گے قیامت سے پہلے، وہ صلیب کا خاتمہ کر دیں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، مسیحیت اور ہم مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ فیصل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہاں نہیں، سو اس وقت پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، یعنی جس وقت میری بارگاہ میں آؤ گے، قیامت برپا ہوگی، تو قیامت کے دن، سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کی بنیاد پر میں نے یہ یہاں عرض کیا ہے کہ نزول مسیح کی سب روایات محل نظر ہیں، ان کو اس طرح اب قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہر صاحب علم ان پر غور کرے اور یہ بتائے کہ ان سوالوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سوالات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔